اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات پڑھو محمد۔ الحمدللہ ہم خدا کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ایک موقع دیا ہے کہ خدا کی بارگاہ میں حاضری ہو اور اس بابرکت ذکر اور اس لیکچر کے طفیل ہم خدا سے نزدیکی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور ہم شکر گزار ہیں آپ سب کے کہ آپ نے ایک اہمیت دے کے اور وقت کا قدر کرتے ہوئے اس پروگرام میں زحمت کی ہے، اور یہ انتہائی کم دیکھنے میں آتا ہے کہ ہمارے پروگرام وقت پہ شروع ہوں، لیکن چونکہ ہر ایک آپ میں سے جو ہے ان کو میں جانتا ہوں کہ ہر ایک کا اپنا ایک اہم وقت ہے، جس کو اہم کام ہے، جس کو چھوڑ کے یہاں پہ تشریف لائے ہیں، اور میں پروگرام کی ابتدا تو کر چکا کلام الہی سے، اور ایک گزارش سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ آوازیں سنی ہوں گی کہ موبائل کی مختلف آوازیں آپ کو سنائی دیتی ہوں۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے موبائلز کو سائلنٹ بھی رکھیں، اور میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا کہ یہاں پہ اٹینڈ بھی نہ کریں موبائل، اور اگر بہت ضروری ہے تو آپ باہر جا کے اور اس میسیج کو پڑھیں، ریسیو کریں، جواب دیں، آپ کی مرضی ہے، کوئی پابندی نہیں ہے باہر کی، لیکن یہاں پہ پروٹوکول کے خلاف نظر آتا ہے یہ کام۔ نمبر 2 یہ کہ یہاں پہ سیٹنگ کی کوئی پریورٹی نہیں ہے، جو جہاں بیٹھا ہے ہر ایک کی اپنی اہمیت ہے، اس طرح نہیں ہے کہ جو پہلے بیٹھا ہے کوئی بعد میں بیٹھا ہے، اس طرح نہیں ہے، بلکہ میں گزارش کروں گا کہ ایک سیٹ خالی ہے، آپ تھوڑا آگے آ جائیں تاکہ جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں، آپ بھی تینوں حضرات اگر آگے آ کے بیٹھ جائیں تو بعد میں آنے والے پھر آپ کی جگہ پہ تشریف رکھیں گے۔ سائیں اقبال شاہ صاحب پلیز صلوات پڑھے محمد وعلیہ۔ مجھے پتہ ہے کہ ہمارے اس لیکچر میں جو انوائٹڈ لوگ ہیں وہ کون ہیں اور کیا ہیں، میں ایک دوسرے کا تعارف کرانے نہیں لگا ہوں، لیکن ایک چیز ضرور بتاؤں گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ جو بھی لوگ بیٹھے ہیں اپنی نوعیت کا بہت اچھا کام اپنے دائرے کار میں کر رہے ہیں۔ جو یہاں پہ بیٹھے ہیں، میرے بھائی، میری بہنیں، میری بیٹیاں، وہ اپنے دائرے کے اندر بہت ہی اچھا کام آلریڈی کر رہے ہیں۔ اچھا کام یعنی کوئی سوشل ورک کر رہے ہیں، کوئی ریلیجس ایکٹیویٹی کر رہے ہیں، کوئی بھی کام ایسا جو کمیونٹی کے لیے، سوسائٹی کے لیے فائدہ مند ہو، وہ اپنے طور پہ وہ سمجھ کے کر رہے ہیں۔ اور صلوات پڑھیے محمد۔ اس لیے میں ہر ایک بندے کی
تعریف اور تعارف نہیں کرواؤں گا، بس یہ میں نے آغا صاحب سے بھی عرض کیا ہے، آپ سے بھی عرض کیے دیتا ہوں کہ آپ میں سے ہر ایک فرد جو یہاں پہ بیٹھا ہے وہ اپنے دائرے کے اندر بہت اچھا کام کر رہا ہے، اور ہم نے آغا صاحب سے ریکویسٹ کی ہے کہ وہ ہمیں کچھ ہدایت اور نصیحت کریں کہ کس طرح اس کام کو اور بہتر کر سکتے ہیں، تاکہ ہم سوسائٹی میں، اپنی کمیونٹی میں اور اپنے اس دائرۂ کار میں اس سے بھی اچھا کام کر سکیں انشاءاللہ۔ اور میں بغیر کسی اور وقت لیے میں آپ سب کا شکریہ ایک مرتبہ پھر ادا کروں گا، اور آغا علی مرتضیٰ ذیلی صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہوئے گزارش کروں گا کہ آ کے خطاب فرمائیں۔ بر محمد و آل محمد صلی اللہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت پر نبی خدا کے حضور ادائے احترام کے لیے درود بھیجیں۔ محمد و آل محمد صلی علی محمد وعجل فرجہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد صلی علی آل محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، سیما بقیۃ اللہ فی الارضین۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ ایک بار پھر درود بھیجیے گا، محمد و آل محمد صلی علی محمد وعجل فرجہ۔ خدا مختار کا انتہائی لطف و کرم، انتہائی شکریہ۔ خدا مختار نے توفیق نصیب کی کہ ہم لوگ اپنے دین کے بارے میں سوچیں، اپنے کام کے بارے میں سوچیں، اور دین کی ہدایت سے اپنی زندگیوں کو زیادہ افیکٹو بنانے کے لیے، زیادہ مؤثر بنانے کے لیے کوئی لاہ عمل بنا سکیں۔ جو ہم نے موضوع انتخاب کیا وہ اسی سے مربوط ہے، اور اس میں ہمارا پہلا حصہ دین کی کیریکٹرسٹکس کو بیان کرنا ہے کہ دین جو بنیادی طور پر اعلیٰ حقیقت ہے، اس میں کیا ہے، کیا اپنے طور پر جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے۔ اور اس کے بعد دوسرے حصے میں دین ایک معاملہ ہے اور دینداری ایک اور معاملہ ہے۔ ایک دین ہے جو خدا نے نازل کیا، خدا متعال نے بھیجا ہے، جس کے اوپر ہم بات کرنا چاہیں گے کہ اس کی بنیادی خاصیتیں کیا ہیں، اس کے اندر کیا چیز ہے جو عظمت کی بات ہے۔ اور ایک دین کا ہمارے ذہن میں پرسیپشن ہے جس کو ہم دینداری کہتے ہیں۔ بس دینداری کی معصوم ہونے کے اوپر کوئی دلیل نہیں ہے، دین کے معصوم ہونے پہ دلیل ہے، دین کی عظمت پہ دلیل ہے۔ لیکن دینداری کیا ہے؟ دینداری وہ ہے جو میں نے دین کو سمجھا ہے۔ اس کو ہمیں چیک کرنا پڑے گا کہ غلطی دین میں نہیں آ سکے گی، غلطی دینداری میں آئے گی۔ تو مثال کے طور پر جب خدا تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، دین کامل ہو گیا، دینداری بھی کامل ہو گئی کیا؟ نہیں، دینداری تو وہ ہے جو ہم ہیں، تو ہمیں تو اچھی طرح پتہ ہے کہ یہ کامل نہیں ہوا ہے۔ اور یہ وہ دینداری ہے جس کے کمال کا انتظار ہم امام کی تشریف آوری کے لیے کر رہے ہیں، کہ جب امام کی تشریف آوری ہونی ہے تو اس میں دینداری نے کمال پہ پہنچنا ہے، ورنہ دین تو آج بھی کامل ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم تو آج بھی ہے۔ تو یہ دو چیپٹرز ہیں، ایک دین اور ایک دینداری۔ تو میں پہلے دین پہ عرض کروں گا، اور جب وہاں سے ہمیں کیریکٹرسٹکس مل جائیں گے تو پھر ہم اس کی روشنی میں یہ دیکھیں گے کہ جو دینداری ہماری ہے اس میں پرابلم کہاں پر آ رہی ہے، جو ہمارے خیال میں ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ تو ایک کنٹینیوس ڈسکشن ہے، چلتا رہے گا، جب سے دین آیا ہے دینداری بھی ہے، اور یہ تو گفتگو بھی چلتی رہے گی۔
ایک دفعہ پھر درود بھیجے گا محمد وعلی محمد صلی علی محمد محمد اجل۔ خدا متعال نے قرآن کریم میں فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اچھا، جب میرا ذہن معمولاً جب خاموش ہوتا ہے تو زیادہ سوچتا ہے، تو اگر آپ میں سے کوئی زحمت کر کے اس کو بند کروا پائے تو یہ اس وقت شور کر رہا ہے، باقی تو سب خاموش ہیں انشاءاللہ۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد وعلی محمد صلی علی محمد محمد۔ آپ خود احساس کریں گے، دیکھیے کتنا فرق پڑا۔ میں اس پوائنٹ کو ہمیشہ استعمال کرتا ہوں، وہ یہ کہ بہت ساری چیزیں سوسائٹی میں نان سینس ہیں، چونکہ ہم اس کا حصہ ہیں، ہم فیل نہیں کرتے کہ نان سینس ہے، تو ہمیں بعض اوقات کسی ایسی کی ضرورت ہوتی ہے جو نارم سے باہر نکل آئے۔ چونکہ ہم چکی پہ گھوم رہے ہوتے ہیں تو ہم پتہ نہیں ہمیں چل پاتا کہ جو چکی پہ ہم گھوم رہے ہیں یہ کس اسپیڈ سے گھومنے جا رہے ہیں۔ تو ہمیں بعض اوقات ایک ایسا آدمی چاہیے ہوتا ہے جو اس چکی سے باہر کھڑا ہو جائے اور وہ باہر سے ہمیں بتا دے کہ بھائی آپ لوگ گھوم رہے ہیں یہاں پر۔ تو اگر میں یہ بند نہیں کرواتا تو یہ ہمارے ذہن میں نہیں ہوتا کہ اس کے بند کرنے سے کتنا سکون ملے گا۔ یہ ہے ہمارے ساتھ مسئلہ، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر خدا متعال کہتا ہے کہ سوسائٹی میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ ہو تو تباہی آئے گی۔ کیونکہ اگر امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں ہوا تو خدا متعال فرماتا ہے، اور روایت میں اس کے اوپر صراحت آئے بہی قوام الناس، اس کے ذریعے سے انسانوں کی زندگی قائم ہے۔ اور اللہ کے نبی نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا کہ جب لوگ امر بالمعروف نہی عن المنکر ترک کرتے ہیں تو برے لوگ ان پر حکومت کرتے ہیں، پھر وہ دعائیں بھی مانگتے ہیں تو دعائیں پوری نہیں ہوتی۔ اچھا، دعائیں کیوں پوری نہیں ہوتی؟ خدا تعالیٰ نے تو کہا تھا ادعونی استجب لکم، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ادعونی استجب لکم میں ایک استثناء لگا ہوا ہے، اگر کام نہیں کرو گے پھر پوری نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر میں نے برائی کے خاتمے کے لیے کوشش نہیں کی جو کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر میں تھی، اب میں خدا سے کہوں تو ختم کر دے، اب یہ نہیں ہونے والا، یہ مجھے کرنا ہے۔ تو یہاں سے میں شروع کروں گا اپنا کام، پھر خدا سے کہوں گا خدایا اس برائی کا خاتمہ کر دے، پھر دعا قبول ہو جائے گی۔ تو یہ جو ضرورت امر بالمعروف نہی عن المنکر کی ہے وہ اس مشکل کی وجہ سے۔ اور یہیں سے ایک اور آیت کریمہ ہمیں سمجھ میں آتی ہے، خدا نے فرمایا کیوں تم لوگوں میں گروہ مختص نہیں ہے اس بات کا کہ امر بالمعروف کرے نہی عن المنکر کرے؟ کیوں مختص نہیں؟ مختص کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے ضرورت ہے کہ باقی لوگ روٹین کے عادی ہو جائیں گے، تو وہ اس بات کو نہیں سمجھ پائیں گے کہ جو خرابی ہے وہ ہے کیا۔ تو ہمیں کچھ لوگ چاہیے جو روٹین کے عادی نہ بنیں اور وہ خرابی کو جج کرتے رہیں اور دیکھتے رہیں کہ یہ ابھی خرابی ہے۔ صحیح ہے؟ اب مثال کے طور پر معذرت چاہتا ہوں، میں اپنی باتوں میں وقت کی مثالیں لیتا رہتا ہوں، تو مثال کے طور پہ ابھی آپ نے ایک پنکھا بند کیا ہے تو آپ نے دیکھا کتنا فرق پڑا ہے۔ اب ایک اور پنکھا ہے آپ کے پاس، وہ ابھی آپ بند نہیں کر پائیں گے، وہ آپ کے دروازے کی چوں چوں ہے۔ صحیح، اس کے لیے آئل چاہیے، لیکن ابھی آئل نہیں ہوگا ہمارے پاس۔ آپ اپنی زندگی میں چھوٹی خرابیوں کو پکڑتے رہیں۔ معذرت چاہتا ہوں، میں اس طرح سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، شاید یہ شایع نشان نہ ہو، لیکن جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے، اب ظاہر ہے آپ نے مجھے موقع دیا تو اسی لیے دیا ہے کہ میں اپنے تجربے سے جو آپ کی خدمت میں عرض کر سکتا ہوں وہ بولوں۔ تو جو مجھے سمجھ میں آیا وہ یہ کہ بری خرابیوں سے لڑنا ایک وقت ہوتا ہے، جو روزانہ ہوتا ہے وہ چھوٹی خرابیوں سے لڑنا ہے، یہ روزانہ کا کام ہے۔ جو اس کام کو صحیح کر لے گا وہ بری خرابیوں کو بھی آسانی سے لڑ لے گا۔ اور اگر ہم لوگ چھوٹی پرابلمز کو صحیح نہیں کر پائے، ہم آگے نہیں بڑھ پائیں گے، پھر بہت مشکل ہو جائے گی۔ اچھا، میں نے ایک اور بات بھی سمجھی، وہ یہ کہ جو بڑے اسٹیبلش بزنسز ہیں اور جو چھوٹے بزنسز چلتے ہیں ڈوبتے ہیں، چلتے ہیں ڈوبتے ہیں، ان میں فرق کہاں پر ہوتا ہے؟ اس میں ایک بات احساس کی، کنسسٹنسی۔ اسٹینڈرڈ کو مینٹین کرنے میں کنسسٹنسی ہے۔ جو اسٹینڈرڈ کو مینٹین کرنے میں چھوٹی باتوں میں، بڑی باتوں میں نہیں۔ میں معذرت چاہتا ہوں، پھر دوبارہ آپ کا وقت دوں گا۔ یہ پینافلیکس کا پیپر کئی قسم کا آتا ہے، انٹل انلیس میں اس کو ہاتھ میں پکڑوں میں آپ کو بتا نہیں پاؤں گا کہ کتنے کوالٹی کا ہے۔ جو میں دیکھ پاؤں گا
وہی کہ اس کی کٹنگ سیدھی ہوئی ہے یا ٹیڑھی ہوئی ہے، پرنٹنگ سیدھی ہوئی ہے یا ٹیڑھی ہوئی ہے، صحیح ہے، پیسٹنگ کیسی ہوئی ہے۔ میں یہاں پہ 2 منٹ سے زیادہ نہیں بیٹھا ہوں میرا خیال ہے، لیکن میں نے سب نوٹ کر لیا ہے اور اس کنسسٹنسی میں فالٹ نوٹ کر لیا ہے، صحیح۔ اگر آپ نے اپنی زندگی میں، اپنی آرگنائزیشن میں، اپنی ایکٹیویٹیز میں یہ کام کر لیا، یہاں پہ پھر امپروومنٹ ہے۔ اور اگر یہ نہیں کیا تو پھر میں اور آپ ایک بہت بڑی مصیبت میں پھنس گئے۔ وہ کیا ہے؟ اس مصیبت کا نام ہے روٹین۔ روٹین بہت آفت ہے۔ اگر کوئی شخص ہیبٹ کو، عادت کو استعمال کر لے، اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص عادت کو استعمال کر لے تو مثال کے طور پر اگر کوئی شخص اس عادت کو استعمال کر لے کہ وہ آیت اللہ خمینی کی طرح روزانہ فجر کے وقت 2 گھنٹے عبادت کرتے تھے، وہ عارف بن جائے گا۔ روزانہ 8 مرتبہ قرآن کریم پڑھتے تھے، ان کی زندگی کی عادت تھی اس بات کے اوپر، وہ عارف بن جائے گا۔ اچھا اب ذرا تصور کریں کہ کسی کی عادت غلطیوں کو اپنانے پہ ہو گئی، وہ کیا بنے گا پھر؟ مجھے زندگی میں ایک بات سمجھ میں آئی، میں ابھی موضوع کی طرف آنا چاہ رہا ہوں، دوبارہ سلپ ہو کے ادھر ادھر جا رہا ہوں۔ مجھے ایک بات سمجھ میں آئی کہ میری زندگی کا سب سے اہم ایسٹ کون سا ہے؟ سرمایہ۔ میں نے اس پہ کافی غور کیا کہ مثلاً ظاہر جو دنیا میں لوگ ایسٹس کہتے ہیں وہ پراپرٹی ہوتی ہے، بزنسز ہوتے ہیں، تھوڑا بہت آپ کی فیم ہوتی ہے، آپ کا کیریئر ہوتا ہے۔ مجھے سمجھ میں آیا کہ نہیں، یہ سب تقریباً انریلائبل ہے، یہ ریلائبل نہیں ہے۔ اور اس کا ایک کانٹیکسٹ ہے، جیسے ہی میں مروں گا قبر میں جانے تک یہ ریلائبل ہو سکتے ہیں، وہ بھی نہیں ہوتے معمولاً، اس سے پہلے ہی ساتھ چھوڑ چکے ہوتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ یہ ریلائبل نہیں ہو سکتے۔ لیکن ایک ایسٹ ہے جو ریلائبلٹی میں ان میچڈ ہے، اور وہ ہے اچھی عادتیں۔ انسان کی زندگی میں اچھی عادتیں، اس سے بڑا ایسٹ کوئی نہیں ہے۔ تو میرا اپنے خیال ہے کہ نمبر 1 مجھے مسلسل اپنی زندگی میں امپروومنٹ کے لیے اچھی عادتوں کی کوشش کرنی ہے۔ اگر میں ہر 2-3 مہینے پہ ایک اچھی عادت نہیں بڑھا پا رہا، اس کا مطلب ہے میں اسٹک ہو گیا ہوں ایک اور مصیبت میں، جس کا نام روٹین ہے۔ روٹین میں اسٹک ہونا تباہی ہے، کیونکہ وہ ڈیولپمنٹ نہیں ہونے دیتی پھر۔ اور جو اچھی عادتیں میں نے بڑھانی ہیں، وہ ان میں سے ایک عادت چھوٹی غلطیوں کو دور کرنا ہے، یہ مجھے بڑھانا پڑے گا۔ چھوٹی غلطیوں کو دور کرنے کے لیے آپ کو جو چیز چاہیے وہ آبزرویشن ہے۔ آپ کی آبزرویشن بہت تیز ہونی چاہیے، اور اس کے لیے جو ہمیں ایک اسکل چاہیے، میں اس چیپٹر کو یہاں پہ ختم کرنے والا ہوں، اس کا ہم نام لیتے ہیں مائنڈفلنس، کنسنٹریٹ کرنے کی طاقت۔ کہ اگر کسی کے اندر مائنڈفلنس ہے تو وہ آبزرو کر سکتا ہے، جو آبزرو کر سکتا ہے وہ کریکٹ کر سکتا ہے، جو کریکٹ کر سکتا ہے وہ ڈیولپ کر سکتا ہے، جو ڈیولپ کرے گا وہ اچیو کرے گا۔ مائنڈفلنس بہترین راستہ مائنڈفلنس کا نماز میں کنسنٹریشن ہے۔ اس سے بہتر مجھے نہیں پتا، اس سے بہتر مجھے نہیں پتا۔ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ اسپریچول، فزیکل، سائیکالوجیکل اچیومنٹ مائنڈفلنس میں ہے، اگر نماز میں حاصل ہو جائے۔ تو اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں ہمارے دین میں جو طاقت ہے وہ کیا ہے، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ ہماری دینداری میں جو کمزوری ہے وہ کیا ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ کوئی ہم سے پوچھے، ظاہر ہم یہ جملہ اس لیے کہتے ہیں کہ غلطی کا چانس اپنی طرف لے لیں کہ بھئی یہ غلطی اگر ہوئی تو ہماری ہوگی، ظاہر ہی۔ اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ دینداری کی، دین کی سب سے بڑی طاقتور چیز کیا ہے، اور ظاہر ہے یہاں دین کا مطلب اسلام ہے۔ خدا تعالیٰ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام اللہ کے نزدیک دین ہے۔ باقی ادیان کے احترام کے ساتھ، جن کے بارے میں حقائق ہمارے لیے کلیئر نہیں ہے، حقیقت یہ ہے۔ میں نے ایک ڈیولپمنٹ احساس کی ہے ہماری دین کے بارے میں، اوپینین میں، دین کے بارے میں اپنی اوپینین میں، ہماری کا مطلب ہے ہماری اسکول آف تھاٹ کی اوپینین میں ایک ڈیولپمنٹ احساس کی۔ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ
ہم ہندوازم کو سمجھنے میں بہتری کی طرف جا رہے ہیں، یہ ڈیولپمنٹ ہے۔ میرا خیال ہے آج سے 50 سال پہلے مجھے نہیں یاد کسی شیعہ مرجع تقلید کے لیول پر کسی بندے نے ہندوازم کے بارے میں کچھ لکھا ہو جو اوتھینٹک ریفرنس بن سکے۔ شاید جو سب سے بڑا کارنامہ اس دوران میں ہوا وہ محمد حسین طباطبائی، تفسیر المیزان کے مصنف، انہوں نے اسلام میں قرآن نامی ایک کتاب کے اندر، اپنی ایک کتاب اردو میں بھی ترجمہ ہوئی ہے، اس میں یہ بات لکھی کہ جو ہندوازم کے اندر توحید ہے، اگر کوئی اس کو سمجھ سکے تو کسی نان اسلام کے پاس ایسی کوئی توحید نہیں ہے جو ہندوازم کے اندر ہے۔ یہ بات اس پرسیپشن سے بالکل ڈیفرنٹ ہے جو ہمارے ذہن میں ہندوازم کے بارے میں ہے، کیونکہ ہم ہندوازم کو لوگوں کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ بالکل ایسی ہے جیسے کوئی اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرے مسلمان کو دیکھ کے، تو میرا نہیں خیال کوئی آدمی مسلمان ہو پائے گا پھر۔ تو اگر یہ ہمارے پرسیپشن کا ایک چینج ہے جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے، اور مجھے نہیں معلوم اگلے 50 سال میں اس چینج کے نتیجے میں ہم کہاں پہنچیں گے۔ بہرحال ادیان کے بارے میں ہماری فکر تبدیل ہو رہی ہے مجھے لگتا ہے، لیکن ہمیں اس کے اوپر کوئی کام نہیں کرنا، ہمیں اپنے دین اسلام کے اوپر اس وقت بات کرنی ہے۔ اس میں طاقتور پوائنٹس کون کون سے ہیں؟ مثلا میرے نزدیک سب سے امپورٹنٹ طاقتور پوائنٹ اس کی ریشنالٹی، جس کو آپ اردو زبان میں اخلائیت بھی کہہ سکتے ہیں، عقلانیت بھی کہہ سکتے ہیں، عاقلانہ پن بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن میں آسان کرنے کے لیے اپنے لیے ایک لفظ لے رہا ہوں، ریشنالٹی۔ ریشنالٹی کا مطلب کیا ہے یہاں پر؟ دین کے ہر سیگمنٹ کو سمجھنے میں عقل مین پوائنٹ ہے، اور دین پر عمل کرنے میں ہر سیگمنٹ میں مین پوائنٹ پھر دوبارہ عقل ہے۔ یہ جو عقل کا معیار ہمارے دین کے اندر ہے، میرا خیال میں یہ دوسرے ادیان کے اندر اس لیول پہ نہیں ہے۔ یہ ہمارے دین کی عظمت ہے، اور یہ اس اعتبار سے بہت میننگ فل ہو جائے گا جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دور ریشنالٹی کا ہے۔ یہ بات بھی ہم کی خدمت میں عرض کروں، موضوع نہیں ہے ہمارا، بہت پہلے ایک دفعہ ہم نے اس کے اوپر، ہمارے ڈاکٹر فرمان صاحب نے ایک پروگرام ارینج کیا تھا تو اس میں عرض کیا تھا، اس کو اب دہرائیں گے نہیں۔ ہمارے نزدیک ماڈرنٹی ایکچولی ریشنالٹی ہے۔ ماڈرنٹی اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ماڈرنٹی اگر صرف پرانے کو ریجیکٹ کرنا ہو تو وہ ارریشنل بیہیویئر ہے۔ یعنی مثلا ہم نے یہ کنسٹرکشن کی جس کے اندر سیمنٹ اور سریا بہت زیادہ استعمال کر لیا، اور اس کو ہم نے گرمی میں تپا لیا، حیدرآباد کی گرمی میں، پھر اے سیز چلا کر اس کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی۔ صحیح ہے؟ یہ عقل مندی ہے، یا یہ ہم اس میٹیریل میں بناتے جو باہر کی گرمی اندر نہ آنے دیتا، اور پھر شاید ہمیں اے سی کی بھی ضرورت نہ پڑتی؟ کون سی عقل مندی ہے؟ ظاہر دوسری عقل مندی ہے۔ لیکن ماڈرن اور اس وقت جو نیا کام ہے وہ کون سا ہے؟ یہ جس میں عقل مندی نہیں ہے۔ اگر نئی چیز ماڈرنزم ہو تو پھر حماقت بھی ہو سکتی ہے، لیکن میرا خیال میں ماڈرنزم نئی چیز نہیں ہوتی ہے، ماڈرنزم عقل کی چیز ہوتی ہے، ریشنالٹی ہوتی ہے۔ اس کو میں ابھی یہاں پہ آگے نہیں بڑھاؤں گا۔ یہ دور بہت اچھا دور ہے، اس میں ریشنالٹی کے اوپر بہت کام ہوا ہے، عقل کے اوپر بہت کام ہوا ہے، اور ہمارے دین میں جو خاص کر اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات کے اوپر مبنی ہے، جو بہت خوبصورت بات ہے وہ یہ کہ یہاں عقل کی ویلیو بہت زیادہ ہے۔ ایک سادہ سی نشانی بیان کرتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس جو کتابیں ہیں اس میں 4 اصلی کتابیں ہیں جن کو اصول اربع تعبیر کیا جاتا ہے۔ اصول اربع میں جو اہم ترین کتاب سمجھی جاتی ہے وہ کافی سمجھی جاتی ہے، جس کے 2-3 حصے ہیں، اصول کافی، فروع کافی، روضہ کافی۔ اصول کافی میں پہلا حصہ ہے۔ جو اصول کافی میں کتابیں ہیں، اگر نارمل پرنٹ میں دیکھیں تو 4 جلدوں میں چھپتی ہے، تو اس میں پہلی جلد میں جو پہلا چیپٹر ہے اس کا نام عقل ہے۔ شروع یہاں سے ہے۔ توحید کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ توحید کو بھی عقل سے ہی پہچاننا ہے۔ تو عقل کے اوپر اصرار بے پناہ ہے ہمارے دین کے اندر، اور یہ دور بھی عقلانیت کا دور ہے، ریشنالٹی کا دور ہے۔ اس اعتبار سے ہمارے مکتب کی ریلیونس ماڈرن ٹائم کے اندر بہت زیادہ ہے، اور اس اعتبار سے شاید مجھے سمجھ میں آتا ہے
کہ یہ جو دور ہے جس میں تمام ادیان یا اپنے بڑھاپے کی طرف ہیں یا اپنی قبروں میں پہنچ چکے ہیں، اہل بیت کا مکتب اس وقت جوانی میں داخل ہو رہا ہے، یہ مجھے احساس ہو رہا ہے۔ آپ بھی دیکھ رہے ہیں آرام سے۔ آپ نام لیجئے سوشلزم، کمیونزم پچھلے صدی کی تاریخ میں، آپ نام لیجئے کیپٹلزم آخری 250-300 سال کی تاریخ میں، کہاں کھڑے ہیں یہ لوگ؟ یا مر چکے ہیں یا عملاً مر چکے ہیں، لفظ میں زندہ ہیں، شاید لفظ میں بھی کچھ دیر کے بعد مر جائیں گے۔ اور فکر اہل بیت 2000 کے بعد، سن 2000 کے بعد تو اس نے گویا انگڑائی لی ہے اور 40 کر کے دکھایا ہے، کوئی کر کے نہیں دکھا سکتا تھا۔ اب دور داخل ہوا ہے، تو مجھے لگا کہ ہمارے دین کی جو سب سے بڑی عظمت ہے ریشنلٹی ہے، ریشنلٹی کی ماڈرنزم کے ساتھ ریلیونس ہے۔ ہم آلریڈی پوسٹ ماڈرنزم کے اندر داخل ہو چکے ہیں، اس کا مطلب ہے یہ دور اہل بیت کی فکر کا دور ہے، یہ دور اہل بیت کی فکر کا دور ہے۔ یہ سب سے بڑا پوائنٹ ہے اس کا۔ اب میں دوسرے پوائنٹ کی طرف جاتا ہوں، درود بھیجے گا محمد وآل محمد، صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ بعض افکار ہوتے ہیں زندگی کے ایک حصے کو ڈیل کرتے ہیں، بعض افکار 2 یا 3 حصوں کو ڈیل کر سکتے ہیں۔ کوئی فکر ہمیں چاہیے ہوتی ہے جو ہمارے پورے وجود کو ڈیل کرے۔ مثلا آپ ایک مثال کے طور پر ہارٹ کے اسپیشلسٹ کے پاس گئے اور آپ نے اس سے کہا کہ بھائی میرے دل میں تکلیف ہے، میری یہ پرابلم ہے، تو آپ اس سے وہ حل کروا سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے اس سے یہ بھی کہا کہ میرے معدے میں بھی پرابلم ہے، اب یہ اس کے ڈومین سے باہر آ گیا، تو وہ آپ کو کہیں اور ریفر کرے گا۔ ڈاکٹر میں یہ چل جائے گا، لیکن دین میں یہ نہیں چل سکتا۔ دین میں ہمیں کیا چاہیے ہوتا ہے؟ دین میں ہمیں چاہیے ہوتا ہے، اردو میں ہم کہیں گے جامعیت، اور انگلش میں کہیں گے کمپریہنسونیس۔ ہمیں دین وہ چاہیے ہوتا ہے جو ہماری پوری زندگی کو کور کرے۔ اب یہ تو میں نے باڈی کی مثال دی جس کے مختلف پارٹس ہیں، اس میں ہم لوگ ہر سال مثال کے طور پر پوری دنیا اگر نہیں کہوں ٹریلینز تو کم از کم ہنڈریڈز آف بلینز ہر سال ڈالر انجیکٹ کر رہے ہیں، اور اس کے بعد ہماری حالت یہاں پر ہے۔ لیکن اگر ہم پورے انسانی وجود کو لے لیں، اس کے سارے تعلقات کے ساتھ، اس کے نفسیاتی عمل رد عمل کے ساتھ، اس کے جذبات کے ساتھ، اس کی پہچان کے ساتھ، اس کی پسند ناپسند کے ساتھ، اب پوچھیں اس کو اسٹیئر کرنے کے لیے ایک فکر چاہیے، یہ ہمارا دین ہے۔ یہ وہ طاقتور فکر ہے جو ہمارے پورے وجود کو اسٹیئر کر سکتی ہے، اس کا دعویٰ بھی ہے اور یہ کر کے بھی دکھاتا ہے۔ تو پہلا پوائنٹ دین کی مضبوطی کا، عظمت کا، اس کی ریشنلٹی ہے، خلائیت۔ دوسرا پوائنٹ کمپریہنسونیس، اور اس جامعیت میں کوئی چیز خارج نہیں ہے، ہر ایک کے لیے کچھ نہ کچھ گائیڈنس ہے اس کے اندر۔ اسی کے ساتھ ایک اور پوائنٹ ہے جو اس کا حصہ بن سکتا ہے، اور اس کو میں بغیر تفصیل میں جائے عرض کروں گا کہ ڈیپتھ ہے دین کے اندر، ڈیپتھ۔ اور اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال یہ ہے کہ کبھی کوئی میری مشکل کو حل کرتا ہے لیکن ٹیمپرری، تھوڑی دیر کے لیے۔ کبھی کوئی میری مشکل کو حل کرتا ہے ہمیشہ کے لیے۔ کوئی چیز مجھے مزہ دیتی ہے کبھی تھوڑی دیر کے لیے، کوئی چیز مزہ دیتی ہے بہت دیر کے لیے، لیکن ڈیپتھ نہیں ہے، گہرائی نہیں ہے۔ اب تصور کیجئے کوئی چیز مزہ دے لمبی مدت کے لیے 100% گہرائی کے ساتھ، ہاں میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں میٹر کے اندر اس بات کی کوئی طاقت نہیں ہے کہ وہ یہ کام کر سکے۔ مثلا کوئی کھانا، اچھا کھانا آپ کو کتنی دیر ٹیسٹ دے گا، کتنی مرتبہ دے گا؟ آپ ایک ہوٹل میں جائیں، آپ کہیں میں زندگی میں کبھی ایسے کسی کھانے کو نہیں کھا پایا تھا، تو میں کل پھر آؤں گا یہاں پہ۔ کتنے دن تک جائیں گے اس مزے کے ساتھ؟ 3 دفعہ 4 دفعہ۔
باقی آپ مثالوں کو بڑھاتے چلے جائیے، میں اس میں نہیں جاؤں۔ کسی گاڑی کا مزہ کتنی دیر دے دے گا، کسی گھر کا مزہ کتنی دیر دے گا، صحیح۔ ایک اور مشکل ہے، اس کی ہر خوشی میں ایک غم اٹیچ ہے، ہر خوشی میں ایک غم اٹیچ ہے۔ نمبر 1 ریلائبلٹی نہیں ہے، اس نے ختم ہونا ہے۔ نمبر 2 اس کے ساتھ ایک کوئی نہ کوئی مشکل ساتھ اٹیچ ہوئی بھی ہے۔ نمبر 3 کنسسٹنسی نہیں ہے، کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی۔ کیا کوئی ایسی خوشی مل سکتی ہے جس میں ڈیپتھ ہو، ریلائبلٹی ہو، کنسسٹنسی ہو؟ صحیح ہے۔ تو میں اس کا جواب بھی عرض کرتا ہوں۔ ایک عارف تھے مشہد میں، اور وہ اس بات کو پسند کر رہے تھے کہ وہ مشہد میں مولا کے روضے کی چھت پہ جا کر کچھ عبادت کریں۔ تو انہوں نے وہاں کے خادم سے کہا کہ تم میرے لیے دروازہ کھول دو، میں وہاں جا کے کچھ عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے دروازہ کھول دیا۔ اگر آپ وہاں تشریف لے گئے ہوں تو اس کی چھت بہت اونچی ہے، کئی منزلوں کے، ہم لوگوں کی کئی منزلوں کے برابر اس کی ایک چھت بنتی ہے۔ تو اس نے چھت کا دروازہ کھول دیا۔ اس نے ان سے کہا کہ آقا صاحب اس وقت بہت برف آئی ہوئی ہے، اگر آپ نیچے ہی کہیں عبادت کر لیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میرا اس وقت مزاج یہ ہے کہ مجھے اوپر جا کے عبادت کرنی ہے۔ تو اس نے چھت کا دروازہ کھول دیا اور وہ نیچے آ گیا، اور وہ بعد میں بھول گیا کہ میں ان کو وہاں چھوڑ آیا ہوں۔ وہ گھر چلا گیا۔ صبح کو جب وہ فجر کے لیے واپس آیا تو اس کو یاد آیا کہ میں کیا کر گزرا ہوں۔ تو اس نے سوچا کہ وہ اب تک فوت ہو چکے ہوں گے۔ تو کہنے لگا کہ جب میں وہاں پہ گیا تو وہ رکوع میں تھے اور ان کی کمر کے اوپر کئی انچ برف جمی ہوئی تھی اور وہ ذکر کر رہے تھے۔ صحیح۔ اگر ان کی عمر 60 سال ہوگی تو یہ جب سے بالغ ہوئے ہوں گے یہی کر رہے ہوں گے۔ ان کا ٹیسٹ کم کیوں نہیں ہو رہا؟ اس میں کنسسٹنسی کیوں ہے؟ یہ جو دین کی طاقت ہے یہ کہیں نہیں ہے، یہ دین کی بڑی عجیب طاقت ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ انسانی وجود کے ایک حصے کو ٹچ نہیں کرتا، یہ تمام حصوں کو ٹچ کرتا ہے، اور جو زیادہ امپورٹنٹ حصہ ہے یعنی ہماری روح، جس کو زیادہ تر لوگ نہیں دیکھ پاتے، یہ اسے بھی ٹچ کر لیتا ہے، اور نہ صرف اس کو ٹچ کرتا ہے بلکہ اس کو ڈیولپ کرتا ہے۔ آپ ذرا تصور کیجئے، ہم لوگ مادی خواہشات کو حاصل کرنے میں باڈی کو کنزیوم کر لیتے ہیں۔ ایکچولی ہماری باڈی کنزیوم ہو رہی ہوتی ہے، صحیح ہے، ہم خوش بھی ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن ایکچولی کنزیوم ہو رہی ہوتی ہے، چونکہ ہر گزرتا ہوا منٹ ہمیں اپنی باڈی کے ڈیکے سے اور موت سے نزدیک کر رہا ہوتا ہے۔ تو ہم ہر مادی خواہش کے پیچھے اپنے آپ کو کنزیوم کر رہے ہوتے ہیں ایکچولی، لیکن روح میں ایک کمال ہے کہ ہر خوشی کے پیچھے روح ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے، نہ صرف مرنے کی طرف نہیں جا رہی ہوتی بلکہ زندگی کی طرف جا رہی ہوتی ہے۔ یہ دونوں کا فرق ہے۔ اس وجہ سے کوئی مادی خوشی کسی روحانی خوشی کے نزدیک نہیں آ پائے گی، کیونکہ مادی خوشی ہمیشہ موت کا پیغام ساتھ لائے گی، اور روحانی خوشی ہمیشہ زندگی کا پیغام ساتھ لائے گی، ڈیولپمنٹ لائے گی۔ تو اس وجہ سے یہ دونوں میچ نہیں کر پائیں گے۔ تو میرے نزدیک جو دین کی طاقت ہے وہ ایسے پوائنٹس کے اندر ہے۔ تیسرا پوائنٹ اور آپ کی خدمت میں عرض کروں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد وعجل فرج۔ بہت اچھا پوائنٹ ہے دین کے اندر ہے۔ میں اس کی مثال سے شروع کرتا ہوں، البتہ معذرت چاہتا ہوں، میں مثال دیتا ہوں اس لیے تاکہ کام کو آسان کر لوں، ورنہ اگر میں خود کسی سے بات کر رہا ہوتا ہوں، وہ کہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں تو میں روک دیتا ہوں، کہتا ہے مجھے مثال نہیں چاہیے، مجھے فکر چاہیے، مثال میں میرا وقت ضائع نہیں کرو۔ لیکن میں جب خود بولتا ہوں تو میں مثالیں دے رہا ہوتا ہوں، تو میں اس کے لیے بات معذرت چاہتا ہوں۔ تو اس کی مثال تیسرے پوائنٹ کے لیے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس 500 گز کا ایک گھر ہو، صحیح، تو میں آپ سے ایک سوال کروں گا، اگر ہر پاکستانی جس کی ٹوٹل آبادی تقریباً 24 کروڑ ہے یا اس سے زیادہ ہے، یہ خواہش رکھے کہ اس کے پاس 500 گز کا گھر ہو، تو کیا پاکستان کی ساری آبادی یہ حاصل کر پائے گی؟
چلیے پاکستان تو 24 کروڑ ہے، آپ کے ہمسائے میں 2 ملک ہیں 1 ارب سے زیادہ، 1 بلین سے زیادہ آبادی. اگر ان میں سے ہر ایک کی خواہش یہ ہوئی کہ ان کے پاس بھی 500 گز کا گھر ہو، یہ خواہش پوری ہو سکتی ہے؟ ایک تو ہے کہ ہمارے پاس شاید پورا کرنے کے لیے زمین ہی نہ ہو، اگر ہوئی بھی تو اس کی جو تباہ کن کاسٹ ہوگی، اس کے بعد ان گھروں کا کوئی یوٹیلائزیشن باقی نہیں رہے گا. 2027 تک آتے آتے دنیا کا ایوریج ٹیمپریچر ویسے ہی 1.5 ڈگری بڑھنے والا ہے، اور مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ حیدرآباد اور جیک آباد میں کیا ہونے والا ہے. اگر دنیا کا ایوریج ٹیمپریچر 1.5 ڈگری بڑھ گیا تو یہاں پہ کیا ہونے والا ہے وہ اللہ جانتا ہے. اور البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک اور ایفیکٹ انوالو ہو جائے جس کو یہ ایل نینو کہتے ہیں. وہ ایفیکٹ انوالو ہو گیا تو ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ اگر الٹا ہوا تو کیا ہونے والا ہے. تو بڑی عجیب صورتحال ہے. بہرحال تو سب کی ایک خواہش ہے، مادی خواہش، وہ سب پوری کرنے لگیں تو کیا ہوگا؟ زمین تباہ ہو جائے گی. صحیح ہے. تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ کچھ کی خواہش پوری ہونی ہے اور کچھ لوگوں نے حسرت میں رہنا ہے. صحیح. اچھا اب اس کو میں صحیح کرتا ہوں. کچھ کی خواہش پوری ہونی ہے اور کچھ نہیں ہے، زیادہ تر نے حسرت میں رہنا ہے. صحیح ہے. اچھا یہ کوئی اچھا ماڈل ہے دنیا کے لیے کہ کچھ کی خواہش پوری ہونی ہے اور زیادہ تر نے حسرت میں رہنا ہے؟ یہ اچھا ماڈل ہے؟ نہیں، یہ اچھا ماڈل نہیں. کیوں؟ یہ انسیکیورٹی لائے گا. چونکہ جو محروم رہیں گے وہ کب تک اپنی محرومیت پہ خاموش رہیں گے؟ ان میں کچھ ایسے ہوں گے جن کے مولا کے فرمان کے مطابق ان کے نفس اتنے پست ہوں گے کہ ان کو آواز اٹھانے کا موقع نہیں دیں گے. لیکن ان میں سے کچھ کی طبیعت اتنی باغی بھی ہوگی کہ وہ آواز نہیں اٹھائیں گے، وہ ناامنیت پھیلائیں گے، پھر اپنا حق نہیں لیں گے، وہ ظالموں کی طرح ظلم و تجاوز کریں گے. کس کے نام پر؟ کہ ہم کبھی مظلوم تھے. صحیح. تو یہ ماڈل اچھا ماڈل نہیں ہے زندگی گزارنے کا، جس میں کچھ لوگوں کو کامیابی ملے گی اور زیادہ تر کو کامیابی نہیں ملے گی. آپ اس وقت یہاں اے سی میں بیٹھیں، میں بھی بیٹھتا ہوں دوپہر کے وقت میں. کتنے لوگ اے سی میں بیٹھیں گے؟ باقی لوگ کیا کریں گے؟ اس حسرت میں رہیں گے کہ ہمیں بھی کبھی نصیب ہو جائے. یہ ہوگا. میں ایک گاڑی چلاؤں گا، ہر آدمی وہی گاڑی حاصل کر پائے گا؟ نہیں. یہ کیسا ماڈل ہے؟ یہ ناکارہ ماڈل ہے. اس میں پانے والا بھی انسیکیور ہے اور نہ پانے والا تو ہے ہی محروم. دونوں میں مصیبت ہے. مجھے جو دین میں سب سے اچھی بات لگتی ہے وہ یہ کہ مجھے جیتنے کے لیے 9 بندوں کو ہرانا نہیں پڑتا، مجھے جیتنے کے لیے زیادہ سے زیادہ بندوں کو ساتھ لانا ہوتا ہے. یہ جو دین کی طاقت ہے غیر معمولی طاقت ہے. دین میں کون جیتے گا؟ جو زیادہ لوگوں کو جیت کی طرف لے کر آئے گا، جو ہادی ہوگا، رہنما ہوگا، جتنے لوگوں کا بھی ہوا. دین میں کون جیتے گا؟ وہ جو رحمت ہوگا، جتنے لوگوں کے لیے بھی ہوا. تو جو سب سے بڑا جیتنے والا ہے وہ رحمت للعالمین ہے، اور اس کے پروپورشن پہ لوگ ان رحمت للعالمین سے نزدیک آئیں گے. تو اس میں جیتنے کے لیے دوسروں کو ہرانا نہیں ہوتا، اس میں جیتنے کے لیے دوسروں کو جیتنے کی طرف لانا ہوتا ہے. یہ جو دین کی طاقت ہے یہ میچ نہیں ہوتی کسی بھی فکر کے اندر. کوئی فکر یہ طاقت نہیں لے کے آ پاتا. وہاں نعرہ کچھ بھی لگاتے رہے، آخر میں کچھ نے جیتنا ہوتا ہے. یعنی کچھ جیتنے کی قیمت دوسروں کی ہار کی صورت میں دلواتے ہیں، چاہے کوئی بھی نعرہ آپ لگا لیجئے. تو یہ ساری باتیں ہو گئیں. اب ہم آتے ہیں اپنی دینداری کی طرف. یہ تو دین تھا جو بڑا اچھا تھا. اب ہماری دینداری ہے. اس میں ہماری مشکل کیا ہے وہ مجھے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اچھا، اگر پہلا پوائنٹ ریشنلٹی، اگر کسی معاشرے میں دین کی بنیاد ریشنلٹی نہیں ہوتی
اور دین پھر بھی ہو جیسے ہمارا معاشرہ، تو کیا ہوتا ہے پھر؟ تو اس کی بنیاد دو چیزوں پہ ہوتی ہے. نمبر ایک ریشنالٹی کی جگہ جذبات، نمبر دو اندھی تقلید، اندھی پیروی، چاہے کسٹمز کی ہو، ٹریڈیشنز کی ہو یا لوگوں کی ہو. یہ ہوتا ہے. بس یا دین عقل کی بنیاد پہ ہوتا ہے، بہت خوبصورت ہے، بہت اچھا ہے. اگر عقل کی بنیاد پہ نہیں ہوتا تو کیا ہوتا ہے؟ پھر جذبات کی بنیاد پہ ہوتا ہے. جذبات کی بنیاد پہ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ دہشت گرد بناتا ہے. یہ ہوتا ہے. کیوں؟ اپنی لائن کراس کرتا ہے، ان چیزوں کو دوسروں پر امپوز کرتا ہے جس کی ذمہ داری اس کے اوپر نہیں تھی. ہم سب کو معلوم ہے، ہم سب لوگ پاکستان میں چلتے پھرتے گھومتے اس مصیبت کو دیکھ رہے ہیں. تقریباً ہر دوسرا تیسرا شخص اپنی فکر کو دوسروں کے سر پہ تھوپنے کو تیار بیٹھا ہوا. ریشنالٹی کی بیس پہ ہوتا تو ایسے ہوتا ہی نہیں ہونا چاہیے. تو یہ کیا ہے؟ یہ جذباتیت کی بیس پر ہے. دوسری بات کیا ہے؟ بجائے یہ کہ عقل کی بنیاد پہ دین پہ چلتے، پیروی کی بنیاد پہ دین پہ چلتے ہیں. ایک دفعہ وہ پیروی ہوتی ہے جس کے پیچھے عقل ہوتی ہے، اس پیروی میں کوئی برائی نہیں ہے. آپ کسی اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں، وہ آپ کو ایک بات کہتا ہے یہ کرو، آپ اس کی بات مان لیتے ہیں، یہ آپ نے پیروی کی. لیکن یہ پیروی بری پیروی نہیں ہے، یہ پیروی اچھی پیروی. کیوں؟ کیونکہ اس کی بنیاد عقل ہے. وہ کیا عقل ہے؟ آپ نے کہا کہ بھائی میں مثلا نیورولوجسٹ نہیں ہوں. ایک آدمی ہے، اس نے نیورو سائنسز کے اندر اسٹڈیز کی ہیں، تجربہ ہے اس کا. میں اگر کوئی مجھے اپنی ایسی کوئی مشکل پیش آ رہی ہے تو میں اس سے پوچھ رہا ہوں جس کے پاس یہ تجربہ ہے. یہ عقل ہے، بالکل صحیح ہے. میں کار میکینک نہیں ہوں، میری کار میں ایک پرابلم آ رہی ہے، میں کسی سے جا کر پوچھتا ہوں، اس کی پیروی کرتا ہوں. کیوں کرتا ہوں؟ اس کے پیچھے عقل ہے. کیونکہ میں اس کا ایکسپرٹ نہیں ہوں، وہ اس کا ایکسپرٹ ہے. تو بعض اوقات پیروی ہوتی ہے لیکن پیروی کی بنیاد عقل ہوتی ہے. بعض اوقات پیروی ہوتی ہے لیکن اس کی بنیاد عقل نہیں ہوتی، اس کی بنیاد پیر ہوتی ہے کہ یہ میرا پیر ہے. بھئی کیوں ہے یہ تمہارا پیر؟ یہ مجھے نہیں معلوم. تو اب پاکستان میں مشکل یہ ہے، ابھی راستے میں بات ہو رہی تھی کہ کسی علاقے میں ہمارے دوست گئے، انہوں نے لوگوں سے پوچھا بھئی آپ کا پروفیشن کیا ہے؟ تمہیں کوئی فنڈ تقسیم ہونا تھا. تو بہت سارے لوگوں نے پروفیشن میں لکھا پیری مریدی. یہ پروفیشن ہے. یہ پیری مریدی پروفیشن ہے ہی اسی لیے کہ اس کی بنیاد عقل کے اوپر نہیں ہے. عقل کے اوپر بنیاد ہوتی تو پیری مریدی پروفیشن نہیں ہو سکتا تھا. تو یہ ہماری مشکل ہے. تو اگر ہمیں صحیح کرنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ ایک سادہ سا کام. اچھا میں نے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا، بڑی غلطیوں کو صحیح کرنے کا فی الحال میرا اعتقاد نہیں ہے کہ میں اس کو ٹارگٹ کر رہا ہوں. ہو جائے گا، ابھی نہیں ہے. ابھی میں کیا چاہتا ہوں؟ چھوٹی غلطیاں صحیح کر لوں. اصل مجھے اس غلطی کو صحیح کرنا ہے کہ لوگ اندھی تقلید کر رہے ہیں یا جذباتی تقلید، جذباتی پیروی دین کی. تو اس کو میں صحیح کیسے کروں اپنے اندر؟ وہ کیسے؟ آپ ابھی گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے کے بعد نماز پڑھیں گے. آپ جو کام کریں نماز میں اپنے آپ سے پوچھیے کہ میں کیوں کر رہا ہوں، کیوں کر رہا ہوں؟ اس کو بہتر کرنے کا طریقہ کار کیا ہو سکتا ہے؟ آپ رکوع کر رہے ہوں گے 30 سال سے، اپنے آپ سے پوچھیے گا کیا میرا رکوع کرنے کا طریقہ 30 سال میں امپروو ہو رہا ہے، یا جتنا 15 سال پہلے تھا وہی چل رہا ہے؟ کوئی امپروومنٹ نہیں آ رہی. کہیں امپروومنٹ ہوگی، اس کو دیکھیں. تو آپ دوسروں کے دین کو صحیح کرنے کے بجائے اپنی دینداری کو صحیح کر لیں. سب سے بڑا پوائنٹ یہاں پر اپنی دینداری کو صحیح کریں. اپنی دینداری کو صحیح کرنے میں کیا کریں؟ جذباتی پیروی نہیں کریں، عقل کی بنیاد پہ پیروی کریں. اور جو کام کریں اندھی پیروی میں مت کریں، عقل کے سائے میں کریں. اور یہ الحمدللہ آپ کے دین کے اندر طاقت ہے کہ وہ آپ کو عقل سے جواب دے کہ یہ کام کیوں کروایا جا رہا ہے. تو مثال کے طور پر آپ نے ایک سجدہ کیا، پھر بیٹھے کہا استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، پھر دوبارہ دوسرا سجدہ کیا. یہ بیچ میں استغفار کس بات کا تھا؟ کیوں کیا؟ یہ دین کی طاقت ہے کہ اس کے پاس جواب ہے. اور میں جواب نہ دوں ابھی تو پھر
آپ کے ذہن میں سوال رہ جائے گا، مولا چوتھے امام سے روایت ہے، فرمایا کہ اللہم صلی علی محمد وعجل فرج، اور باقی ائمہ سے بھی ہے۔ امام نے فرمایا کہ یہ جو استغفار ہے یہ دنیا کی زندگی کی علامت ہے۔ وہ پہلا سجدہ تمہاری خلقت ہے اور وہ دوسرا سجدہ تمہاری موت ہے، اور یہ جو تم تھوڑی سی دیر کے لیے بیٹھے ہو استغفر اللہ کہا، یہ دنیا کی زندگی ہے، یہ دنیا کی زندگی ہے۔ تو اب آپ تصور کریں کہ آپ نے جب نیت کی تھی اور حمد شروع کی تھی، اس سے لے کر سلام تک ایکچولی میری اور آپ کی لائف کی سمری یہاں گزر رہی ہے۔ یعنی اگر کسی کو اچھی موت چاہیے تو اپنے دوسرے سجدے کو اچھا کر لے، اس کی موت اچھی ہو جائے گی، کیونکہ دوسرا سجدہ موت کی علامت ہے۔ آپ کے دین میں اتنی طاقت ہے۔ تو مثال کے طور پر ابھی آتے ہوئے کسی نے حج کے بارے میں ایک سوال کیا تھا واٹس ایپ پر، تو احرام کیوں باندھتے ہیں؟ کیا لاجک ہے اس کی؟ آپ طواف کیوں کرتے ہیں؟ کیا لاجک ہے اس کی؟ طویل روایتیں ہیں ہمارے پاس اس کے اوپر۔ بڑا خوبصورت ایک پوائنٹ طواف کے اندر عرض کر دوں، فرمایا کہ یہ جو تم خانہ کعبہ کو بیچ میں رکھ کے اس کے گرد چکر لگاتے ہو، 7 چکر بھی ہیں، یہ زندگی کے 7 اسٹیجز میں خدا کے حکم کو اس طرح بیچ میں رکھنا ہے جیسے طواف میں کعبہ بیچ میں ہے۔ آپ کی زندگی کے 7 اسٹیجز ہیں، ہر اسٹیج میں خدا کے حکم کو اسی طرح بیچ میں رکھنا جیسے طواف میں تم نے خانہ کعبہ کو بیچ میں رکھا، اس کے گرد گھومو۔ صحیح؟ اگر کسی کا طواف اچھا ہوا، وہ اپنی زندگی کے 7 اسٹیجز میں خدا کے حکم کے گرد گھومے گا۔ جیسے اگر آپ کو دیکھنا ہے میرا حج قبول ہوا ہے نہیں ہوا، تو آپ یہ دیکھیے گا کہ میری زندگی میں خدا کے حکم کی محوریت، اس کے ایکسس پر گھومنا بڑھا یا نہیں بڑھا۔ اگر وہ بڑھ گیا اس کا مطلب میرا طواف قبول ہوا ہے، ورنہ نہیں ہوا ہے۔ تو آپ کے دین میں عقل ہے، اور عقل کی تفسیر بھی ہے۔ آپ کو اور مجھے جو کام کرنا ہے وہ یہ کہ اس کے اوپر اپنی انڈرسٹینڈنگ بڑھائیں، اپنی زندگی میں پریکٹس بڑھائیں اس کے اوپر۔ یہ پہلی بات ہو گئی۔ دوسری بات ہم نے عرض کی تھی دین کی جامعیت، اور دین کی جامعیت کے ساتھ دین کی گہرائی، کہ دین کے اندر گہرائی ہے۔ اچھا، اب یہ دین کی تو عظمت ہو گئی، دینداری میں کمی نظر آ رہی ہے اس میں ہمیں؟ ہاں بالکل۔ کیوں؟ بہت سادہ سی بات ہے، ہم نے اپنی زندگی کو 2 حصوں میں کم سے کم، اور ممکن ہے 5 حصوں میں تقسیم کیا ہوا۔ وہ کیسے؟ ہم تھوڑی دیر کے لیے دیندار ہوتے ہیں، ابھی میں اور آپ روڈ پہ جائیں گے، پھر ہم کچھ اور، پھر ہم اپنے بزنس اور اپنی جاب کی جگہ پہ پہنچیں گے، پھر ہم کچھ اور ہیں، اور ابھی میں اپنی فیملی میں جاؤں گا، ادھر میں کچھ اور ہوں، اور اپنے دوستوں کے سامنے کھڑا ہوں گا، پھر میں کچھ اور ہوں۔ ایک دفعہ میں کراچی سے ملتان جا رہا تھا، جہاز میں برابر میں ایک بہت بڑے بینک کے HR مینیجر، وہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے، جوان تھے ماشاءاللہ۔ باتوں باتوں میں ہم نے کچھ بولنا شروع کیا، تو اچھا اتفاق ایسا ہوا کہ واپسی کی فلائٹ پہ بھی دونوں برابر میں ساتھ تھے۔ تو میں نے ان سے بات میں کہا کہ میں نے اپنی زندگی میں ایک بات سیکھی ہے، وہی کہ منافقت نہیں کروں گا، میں ایک انسان بننا چاہتا ہوں سب کے لیے۔ تو اس نے، اچھی بات یہ تھی کہ بہت غور سے سنا، اس نے کہا کہ میں آپ کو HR مینیجر ہونے کے ناطے ایک بات عرض کروں گا کہ ہماری پروفیشن کا لازمہ 3 انسان ہیں، ہم ایک انسان نہیں ہو سکتے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کیسے؟ کہنے لگا ایک میں وہ انسان ہوں جو اپنے باسز کے سامنے ہے، ایک وہ انسان ہوں جو اپنے لیول کے لوگوں کے سامنے ہے، ایک وہ انسان ہوں جو اپنے سب آرڈینیٹس کے سامنے ہے۔ کہنے لگا میں 3 انسان کم سے کم ایک وقت میں ہوتا ہوں، اگر میں ان تینوں کو مکس کروں گا اور ایک انسان بنوں گا تو 2 کی قربانی دینی پڑے گی، یا میں باس کے سامنے خراب ہو جاؤں گا، یا میں سب آرڈینیٹ کے سامنے خراب ہو جاؤں گا، یا اپنے دوستوں کے سامنے۔ تو میں نے ان کی بات غور سے سنی، پھر میں نے ان سے ایک بات پوچھی، میں نے ان سے کہا کہ یہ جو 3 لیول پہ انسان ہیں،
ان کے اندر دل ہے اور دماغ ہے. مجھے صرف ایک بات بتا دو، ٹھیک ہے یہ 3 طرح سے سوچتے ہیں اور تم ان کو خوش کرنے کے لیے 3 طرح کے انسان بننا چاہتے ہو. ان تینوں طرح کے انسانوں کے دلوں اور دماغوں پر حکومت کس کی ہے؟ تم اس کو کیوں نہیں خوش کرتے جس کی حکومت ان تینوں کے دل و دماغ کے اوپر ہے؟ تمہیں ایک کو خوش کرنا ہوگا اور وہ باقی کو خوش کرے گا. اور یہ عیناً الفاظ ہیں روایت کے کہ اگر کوئی شخص مولا سے روایت فرمائے اگر تم اللہ سے اپنے تعلقات صحیح کر لو خدا تمہارے اور بندوں کے تعلقات کو سنبھال لے گا. صحیح؟ کیوں 25 لوگوں کو خوش کروں، ایک کو کیوں نہیں خوش کروں؟ یہ کمال ہے. اچھا آپ کہیں گے کہ وہ خوش کرنا بھی تھوڑی آسان ہے. اس پہ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، روایت تھی. ایک بہت سادہ انسان تھا، وہ اللہ کے نبی کے پاس آیا. بہت سادہ مزاج لوگ، اب نہیں ہوتے، پہلے ہوتے ہوں گے. بہت خوش قسمت لوگ وہ ہیں جو اپنی سادگی میں ہی اس مکار دنیا میں آئیں اور مر جائیں اور اپنی سادگی ترک نہ کریں. بہت خوش قسمت لوگ ہیں. ہم لوگ زیادہ تر ان کو پاگل کہتے ہیں، لیکن میرا خیال میں وہ لوگ بہت خوش قسمت لوگ ہیں. انہوں نے اپنے آپ کو اس دنیا سے آلودہ نہیں کیا اور اسی سادگی میں آئے، اسی سادگی میں چلے گئے. تو ایک بہت سادہ آدمی تھا، وہ اللہ کے نبی کے پاس آیا بہت پریشان مضطرب. اس نے اللہ کے نبی سے کہا کہ اے اللہ کے نبی آپ کا دین بہت سخت ہے، میں پریشان ہو گیا آپ کے دین پہ عمل کرنے میں. اللہ کے نبی اس کی سادگی کو دیکھ گئے، مسکرائے، فرمایا تم کیوں اتنے پریشان؟ کہنے لگا کہ آپ میرا دین سخت نہیں ہے. اللہ کے نبی نے کہا میرا دین سخت نہیں ہے، میرا دین بہت آسان ہے. کہنے لگا نہیں اللہ کے نبی آپ کا دین بہت سخت ہے. فرمایا کیا سختی ہے؟ کہنے لگا میں اللہ کو خوش کرتا ہوں بندے ناراض ہو جاتے ہیں، بندوں کو خوش کرتا ہوں خدا ناراض ہو جاتا ہے، میں کیا کروں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک ہدایت دوں گا، اللہ بھی خوش ہو جائے گا، بندے بھی خوش ہو جائیں گے. کہنے لگا اللہ کے نبی آپ فوراً مجھے بتائیں. تو اللہ کے نبی نے یہ روایت فرمائی، فرمایا تم دنیا میں کم پر قانع ہو جاؤ، اللہ تم سے خوش رہے گا. حرص مت دکھاؤ، زہد دکھاؤ. نہیں کہہ رہا کماؤ نہیں، اللہ کے نبی نہیں فرما رہے کماؤ نہیں، کوشش نہیں کرو، نہیں، کوشش ایک چیز ہے، حریص ہونا ایک اور چیز ہے. انسان بعض اوقات کماتا ہے دینے کے لیے، یہ حریص نہیں ہے. ایک دفعہ کماتا ہے صرف بٹورنے کے لیے، یہ حریص ہے. فرمایا تم دنیا پہ حریص مت ہو، دنیا میں قناعت دکھاؤ، اس کو ہم کہتے ہیں زہد. تم زہد دکھاؤ دنیا میں، اللہ تم سے خوش رہے گا. اور جو لوگوں کے پاس ہے اس پہ نظر مت رکھو، لوگ تم سے خوش رہیں گے. اس کو کیا کہیں گے ہم اپنی زبان میں؟ ہم کہیں گے ایکسپیکٹیشنز کو لو کر لو. دوسروں سے ایکسپیکٹ نہیں کرو یہ میرے لیے یہ کر دے گا، یہ میرے لیے یہ کر دے گا. کیوں؟ چونکہ اس کے پاس ہے. ہو یا نہیں ہو تم امید اس سے مت رکھو، تم خدا سے امید رکھو. اسی نے اس کو بھی دیا تھا تمہیں بھی دے دے گا. اس کے پیچھے جاؤ گے یہ تمہیں ذلیل کرے گا، میں کیوں اپنے آپ کو خراب کر لوں؟ اور جس دن کسی انسان کو یہ پتہ چل جاتا ہے نا کہ اس کو میری کسی چیز سے کوئی سروکار نہیں ہے تو اس سے دوستی کر لیتا ہے کیونکہ اس سے کوئی خطرہ نہیں ہوتا اسے. اور جس دن اس کو یہ احساس ہو کہ اس کو میری کوئی چیز چاہیے، بس خطرہ کرتا ہے، دشمنی احساس کرتا ہے، دشمنی کرتا ہے. پھر تو دوسرا پوائنٹ کیا تھا؟ جامعیت. اور جامعیت میں یہ تھا کہ ہم اپنے آپ کو 5 انسان نہیں بنائیں، ایک انسان بنائیں. تو انسانوں کو خوش کیسے کریں گے؟ ان کے ہاتھوں میں جو ہے اس پہ اپنی نظر نہیں رکھیں. سب انسان خوش رہیں گے، کسی کو آپ سے کوئی مسئلہ نہیں. اچھا پھر بھی مسئلہ ہوا، ہاں ہوگا، قبول ہے. کیونکہ جتنے دشمن مولا امیر المومنین کے تھے اور قسم کھائے ہوئے دشمن، یہ تعجب کی بات ہے کہ ان کے کیوں دشمن تھے اور وہ بھی قسم کھائے ہوئے دشمن. اتنے قسم کھائے ہوئے دشمن کہ مولا کی قبر مبارک 60 سال تک چھپی رہی ہے، 60 سال تک. ہاں یہ ہوگا. کیوں؟ چونکہ عدل اللہ کو خوش کرتا ہے، ظالم کو ناراض کرتا ہے. ہاں عدل
اللہ کو خوش کرتا ہے اور عدل ظالموں کو ناراض کرتا ہے. تو پھر ظالم دشمنی کرتے ہیں. ہاں یہ عدل سے تھا. قتل فی المحراب لشدت عدلہ، محراب میں شہید کیے گئے اپنے عدل کی شدت کی وجہ سے. تو اس سے میں اور آپ کیوں گھبرائیں؟ اگر عدل کی وجہ سے کوئی دشمن ہو رہا ہے تو اس کی دشمنی کو آپ قبول کر لیجئے، وہ آپ کو کبھی نقصان نہیں پہنچائے گا. آیت کریمہ ہے کہ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، تم کو کوئی گمراہ نقصان نہیں پہنچا سکے گا اگر تم ہدایت پا جاؤ. آیت کریمہ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، تم ہدایت پا جاؤ. تو یہ بات ہو گئی جامعیت، اور جامعیت میں سب کو خوش نہیں کرنا ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے. خدا خوش ہو جائے گا تو سب خوش ہو جائیں گے. پھر بھی کچھ دشمن رہیں گے، وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے آپ کو، وہ نقصان نہیں پہنچائیں گے. اور کسی کو خوش کرنا ہے تو کیا کریں؟ ابھی جامعیت پہ بات ہے، میں تیسرے پوائنٹ پہ ختم کروں گا. ایک اور کمی ہے ہماری، معمولاً ہم انسان، ہم لوگ غلطی سے لینے والے بن گئے جبکہ ہم خلق ہوئے تھے دینے والے. ہاں یہ ہماری غلطی ہو گئی. ہم لوگ لینے والے بن گئے. تو میں مولوی ہوں تو میں کہوں گا سوسائٹی نے مجھے کیا دیا، اور ایک عام آدمی ہوگا تو وہ کہے گا دین نے مجھے کیا دیا. تو ہم سب لینے والے بن گئے، اور ہمیں بننا کیا تھا؟ ہمیں دینے والا بننا تھا. اگر کوئی انسان اس نقطے کو پکڑ لے کہ اس نے دینے والا بننا ہے، اور ابھی تقریباً 70-80% کا دماغ پیسہ دینے سوچ رہا ہوگا، وہ نہیں ہے. دینے والے میں سب سے بڑا دینا ہمدردی ہے، محبت ہے، خلوص ہے، دعا ہے. اگر کوئی شخص دینے والا بن جائے، ہمدردی، محبت، خلوص، دعا، خدا جانتا ہے اس کو دینے والی پوری کائنات ہے. پھر اس کے راستے کو کوئی نہیں روک سکتا. لیکن ہم سب کی ایک مشکل پھنس گئی ہے، لینے والے بن گئے. اور برا کیا ہوا؟ چھیننے والے بن گئے. اب ہم لینے والے بھی نہیں بنے، اب ہم چھیننے والے بن گئے. تو یہ سمجھ لو کہ یہ تو ظلم ہو گیا. اور وہ مولا کا ایک فرمان ہے، فرمایا کہ حکومت یعنی نظام کفر پہ چل سکتا ہے، ظلم پہ نہیں چل سکتا. تو اگر کوئی معاشرہ چھیننے والوں کی اجتماع میں تبدیل ہو جائے، اس معاشرے نے ڈوبنا ہوتا ہے، اس نے یقیناً ڈوبنا ہوتا ہے. وہ آخری اس سلسلے میں بات کہوں گا کہ ایک آدمی نے کسی سے کہا کہ ہم خدا کی اتنی نافرمانی کرتے ہیں تو خدا ہمیں سزا کیوں نہیں دیتا؟ تو اس نے کہا وہ دے چکا. اس نے کہا میں نے احساس نہیں کیا. کہا نہیں کیا تو یہ ایک اور سزا ہے، یہ بھی سزا کا حصہ ہے کہ احساس نہیں کیا کہ سزا میں ہوں. تو اس نے کہا چلے میں نے احساس نہیں کیا، آپ بتائیں. تو انہوں نے کہا کہ تم نے آخری دفعہ صبح اٹھ کر عبادت کرنے کی لذت کب چکھی تھی؟ اس نے کہا مجھے یاد نہیں ہے. کہا تمہیں اس کا کتنا افسوس ہے؟ کہنے لگا عملاً کوئی افسوس نہیں. کہا یہی سزا ہے. نہ بندگی کرتے ہو جس کا مزہ ملے، نہ مزہ نہ ملنے پہ کڑتے ہو. دونوں سزا ہے، دونوں سزا ہے. چھیننے والے بن چکے ہو، جنگل میں زندگی گزار رہے ہو، چھین جھپٹ کے نتیجے میں بھیڑیے بن چکے ہو. وَمَن لَمْ يَكُنْ ذِئْبٌ أَكَلَهُ الذِّئَابُ، مولا کا فرمان نہج البلاغہ میں، جو بھیڑیا نہیں ہوتا اس کو بھیڑیے کھا جاتے ہیں. اب بھی تمہیں پتہ نہیں چل رہا کہ کچھ غلط ہوا. سزا نہیں تو اور کیا ہے؟ پھر فرمایا یہی سزا ہے. تو یہ یہاں پر یہ ہو گیا. اور آخری بات تھی کہ ہمیں ہرانا نہیں ہوتا ہے، ہمیں جتانا ہوتا ہے. تو میں نے اس کو دوسرے پوائنٹ میں سمیٹ لیا کہ ہمیں دینے والا بننا ہوتا ہے، لینے والا نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟
اس کی وجہ یہ ہے کہ جو خدا پہ ایمان رکھے گا شاید اس کا پہلا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ بے نیاز ہو جائے گا۔ آخری بالکل عرض کروں چونکہ ہمارا ٹائم ختم ہو گیا ہے، ہم تمام مسلمان اپنی عبادتوں میں ایک نیت کرتے ہیں قربتاً الی اللہ۔ کچھ لوگ اس کو غلطی سے کہتے ہیں الا اللہ، جو کہ غلط ہے۔ صحیح ہے قربتاً الی اللہ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے خدا کی صفتوں میں خدا سے نزدیک ہونا۔ صحیح ہے؟ خدا کی صفت ہے کہ وہ صادق ہے، تم بھی سچ بولو۔ اگر میری نمازیں قبول ہوئیں قربتاً الی اللہ کی نیت سے پڑھنے والی، تو کنفرم میں خدا کی صفتوں سے نزدیک ہو جاؤں گا۔ اور اگر میں خدا کی صفتوں سے نزدیک نہیں ہو پا رہا نمازی ہونے کے باوجود، اس کا مطلب ہے یہ نمازیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، ورنہ میں خدا کی صفتوں سے نزدیک ہوتا۔ خدا کی صفتوں سے نزدیک ہوتا تو کیا ہوتا؟ خدا صادق ہے، میں سچ بولتا، اور خدا دینے والا ہے، میں بھی دینے والا ہوتا، اور خدا رحیم ہے تو میں بھی رحم کرتا، اور خدا عادل ہے میں بھی عدل کرتا۔ اگر میں یہ سب نہیں کر رہا، اس کا مطلب میں خدا کی صفتوں کا مظہر نہیں بن رہا، اس کا مطلب ہے میری قربتاً الی اللہ کی نیت پوری نہیں ہوئی ہے، وہ قبول نہیں ہو رہی ہے۔ اچھا، پھر مجھے یہ سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا کہ پوری نہیں ہوئی؟ یہ سزا کا حصہ ہے کہ میں نہیں سمجھ پا رہا کہ پوری نہیں ہوئی، اور میں اس خام خیالی میں ہوں کہ پوری ہو گئی ہے۔ اس کا مطلب ہے ہم نے کوئی بہت بڑا بلنڈر مارا ہے، ورنہ ہم اتنی بری سزا میں نہ آتے۔ اور ہماری جو دینداری میں مشکلات آئی ہوئی ہیں، یہ بتا رہا ہے کہ کہیں بہت بیسک پرابلم ہم نے خراب کی ہے۔ اب میں اس کی طرف اشارہ بھی نہیں کروں گا کہ وہ خرابی کہاں آئی ہے، لیکن میں ریورس کا طریقہ عرض کر سکتا ہوں، وہ جو مجھے سمجھ میں آیا۔ بالکل آخری لمحات میں لے جاتے ہوئے مجھے ایک بات سمجھ میں آئی، اور میں اتنا بھی وقت نہیں کہ میں اس کا جو ادھر تک آنے کا انداز تھا اس کو بھی عرض کروں، لیکن بہرحال بالکل سم اپ کرتے ہوئے، پہلے میں سمجھتا رہا کہ دین پر عمل شروع ہوگا صادق اور امین سے، چونکہ اللہ کے نبی نے اعلان وحی سے پہلے صادق اور امین کی صفت حاصل کی تھی، لوگوں سے منوائی تھی تو ان کے اندر پہلے سے منوائی تھی انہوں نے۔ تو میں پہلے یہ سمجھتا رہا کہ صادق اور امین سے دین شروع ہوگا، پھر مجھے سمجھ میں آیا کہ نہیں، دین کی تبلیغ اور دین کا فروغ صادق اور امین سے شروع ہوتا ہے۔ خود دینداری، دین کا فروغ، دین کی تبلیغ جس نے کرنی ہے، اس میں صادق اور امین ہونا، منوایا جانا ضروری ہے، لیکن دینداری کی ابتدا صادق اور امین سے نہیں ہے، دینداری کی ابتدا رحمان الرحیم سے ہے۔ جب تک کوئی انسان خدائے رحمان اور خدائے رحیم کا مظہر نہیں بنے گا، اس میں دینداری نہیں آئے گی۔ اگر کسی کو دینداری چاہیے تو اس کو اپنے اندر رحم خدا کے مظہر بننا پڑے گا۔ اسی لیے ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع یہاں سے ہونا ہے۔ تو اگر آپ کو دینداری اچھی چاہیے تو سب سے پہلے یہ دیکھیے گا، اگر نیگیٹو کو میں پہلے چیک کر لوں، تو یہ کہ میرے اندر سختی نہ ہو۔ رحمان الرحیم کے مقابلے میں کیا ہوگا؟ وہ جس میں رحم نہ ہو، اس کا مطلب ہے بے رحم انسان۔ تو اگر آپ اپنے اندر، میں اپنے اندر بے رحمی پاؤں کسی بھی مورد میں، حتیٰ کتے بلی کے معاملے میں، اس کا مطلب ہے دین شروع نہیں ہوا ہے ابھی۔ اور یہ خدا نے کئی دفعہ ثابت کیا ہے۔ مثلا آپ نے سنا ہوگا، شاید مولانا جلال الدین رومی نے اس کا تذکرہ بھی کیا ہے، کہ کوئی عارف تھا، اس نے اتنے عرصے عبادتیں کی، اس کی ساری عبادتیں ضائع ہو گئیں۔ تو اس نے خدا سے کہا کہ میں نے اتنے عرصے عبادتیں کی، میری عبادت کیوں ضائع ہوئی؟ کہا ایک بلی کی وجہ سے۔ تو کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا وہ بلی پیاس سے مر رہی تھی، تمہارے پاس وضو کا پانی تھا، تم نے کہا کہ میں وضو کر لوں چاہے یہ مرے، جبکہ تم تیمم کر سکتے تھے۔ اگر تمہارے دل میں رحم ہوتا تو تم تیمم کرتے، تمہارے دل میں رحم نہیں ہے۔ جس کے دل میں رحم نہیں ہے وہ خدا کا دین حاصل نہیں کر سکتا۔
بے رحم انسان کسی صورت رحمت للعالمین کی امت میں نہیں آ پائے گا، یہ تو میں قسم بھی کھا دوں گا۔ بے رحم انسان رحمت للعالمین کی امت سے باہر ہے، تو وہ دین کا حصہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ کو اور مجھے کہیں شروع کرنا ہے، سب سے پہلے رحم دکھا، حتیٰ جانوروں پہ۔ جانور ہماری آزمائش کا ذریعہ ہے، کیونکہ معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، جس طرح خداوند متعال نے فرمایا کہ وَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ۔ تو انسانوں میں جو کمزور ترین تھے وہ یتیم اور مسکین تھے، اور جانداروں میں کمزور ترین جانور تھے۔ رحمت للعالمین نے پرندوں پہ رحم کرنا ہمیں دکھایا، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ ہم جب سختی پہ آئیں گے تو ہم شروع یہاں سے کریں گے، تو ہم چونٹیوں پہ ظلم سے شروع کریں گے اور نوزاد بچوں کے سر کاٹیں گے۔ تو رحمت للعالمین نے چونٹیوں پہ رحم کرنے سے شروع کروایا، پرندوں پہ رحم کرنے سے شروع کروایا، حتیٰ رحمت للعالمین نے سانپ اور کتے کی لاش کو مسئلہ کرنا بھی منع کر دیا، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ جو آج کتے اور سانپ کو مسئلہ کریں گے یہ کل انسانوں کی لاشیں بھی پامال کریں گے۔ تو آپ کو اگر مجھے آپ کو دینداری اپنے اندر لانی ہے تو پہلا اسٹیپ بے رحمی ختم ہونی چاہیے، اور یہ بے رحمی میں نے عرض کر دیا، انسانوں، غیر، کتے، جانور، بلی، چونٹی، یہاں سے سب میں آئی۔ پروردگار انشاءاللہ ہم سب کو دین پہ عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، انشاءاللہ ہم سب کو انسان کامل کی پیروی نصیب فرمائے، اور ان کے تمام صفات کے مظہر وقت کے امام کی نصرت کی سعادت نصیب فرمائے انشاءاللہ تعالی۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ بہت شکر گزار ہیں آقا علی مرتضیٰ زیدی صاحب کے کہ انہوں نے ہمیں دین کے حوالے سے ہدایات و نصائح جو ہمارے لیے ضروری ہیں انشاءاللہ خدا قبول فرمائے۔ اور اس وقت میں مجھے تو احساس نہیں ہوا کہ 1 گھنٹہ کیسے گزر گیا، اور آپ میں سے بھی ظاہر ہے بہت دقت سے اور ڈیپلی اس کو دیکھ رہے تھے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو سائیں تاج علی شاہ صاحب آپ کے خدمت میں ہیں، آپ کو پرچی دیں گے، ایک بلینک چٹ ہے آپ کے پاس، اگر کوئی سوال آپ پوچھنا چاہیں تو آپ لکھیں اس پرچی پہ، اور پرچی پہ لکھیں گے، پھر وہ میں آغا صاحب کی خدمت میں عرض کروں گا، پڑھوں گا، پھر آغا صاحب جواب دیں گے۔ مر محمد و آل محمد صلوات۔ اچھا، اس چٹ کا بھی ایک پرپز ہے کہ اس کو ہم آپ کے انہی سوالات کو ایک ریکارڈ بنانا چاہتے ہیں، ایک ریکارڈ میں آنی چاہیے کہ آپ کیا پوچھ رہے ہیں، اور اس کو ظاہر ہے ایک محدود دائرے کے اندر ظاہر ہے آپ سوال لکھیں گے تو اس کا جواب بھی کوئی پرٹیکولر اسپیسیفائڈ کوئی جواب بھی ہوگا۔ اب اگر کوئی آپ سوال کرنا چاہیں تو پلیز، ہے کسی کے پاس سوال ہے؟ لکھ رہے ہیں؟ ہوگا، اوکے، لکھ رہے ہیں؟ نہیں، آپ لکھ لیں، مجھے دے دیں۔ سائیں تاج علی شاہ سائیں کا مٹ جیکو گھرے ہونے کے لیے بھلی بر محمد و آل محمد صلوات۔ اچھا، اب یہ میرے ذہن میں تھا پروگرام، میں نے آغا صاحب سے عرض کیا ہے، اور پہلے بھی آغا صاحب نے ایک موقع پر تھوڑا اشارہ کیا کہ ایک
لیکچر پہلے ہوا تھا کچھ سال پہلے، وہ وہاں جام شوروں میں جو ایک ایجوکیشن سٹی ہے جام شوروں میں، وہاں پہ المصطفیٰ کے ایک چھوٹے سے دفتر میں وہاں پہ آغا صاحب تشریف لائے تھے، اور وہاں جو 3 ہماری یونیورسٹیز ہیں وہاں سے لوگ آئے تھے، جو وہاں پہ اساتذہ ہیں یا مینجمنٹ میں لوگ وہاں پہ کام کر رہے ہیں، ان سے آغا صاحب مخاطب ہوئے تھے۔ اور میں ایک سست آدمی ہوں، بہت دیر ہو چکی ہے، اب میں نیکسٹ چاہوں گا کہ اسپیسیفائی کروں اس کو بھی، اور نیکسٹ صاحب کی ہدایت لے کے، اور میں چاہوں گا کہ ہر ایک کا الگ الگ کوئی گروپ بنا کے، مثلا ٹیچنگ کمیونٹی میں جو لوگ ہیں ان کو الگ، اور جو دوسرے گروہ ہیں ان کو بھی، تو اس قسم کے پروگرام ہم انشاءاللہ کریں گے، اور یہ جو فکری لیکچر ہیں وہ کریں گے۔ آغا صاحب سے بھی گزارش کریں گے کہ ہمیں رہنمائی فرمائیں۔ آغا یہ سوالات ہیں۔ محمد وآل محمد صلی اللہ ایک بار پھر درود بھیجے گا، محمد و آل محمد۔ نے سوال کیا ہے کہ نیکی اور گناہ کا تصور کیا ہے، پھر خود ایک تفسیر فرمائی ہے اور کہا کہ ہر وہ عمل جو خدا کے بغیر کیا جائے وہ گناہ ہے، اور جو خدا کے لیے کیا جائے نیکی ہے۔ ہاں بالکل ایسا ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ نیت کی سطح پر، نیت کے لیول پر، چونکہ ظاہر ہے ہر انسان کا جو کام ہوتا ہے اس کے کئی لیولز ہوتے ہیں۔ پہلے انسان کے ذہن میں ایک تصور ابھرتا ہے کسی کام کا، پھر اس کے لیے اس تصور کے ساتھ ساتھ اس کی ایک اورینٹیشن ہوتی ہے کیوں یہ کرنا چاہتا ہے، پھر اس کے بعد وہ اس کو پریکٹس میں لاتا ہے، تو 3-4 لیول بن جاتے ہیں۔ تو نیت کی سطح پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کام خدا کے لیے ہوا تو وہ نیکی ہوگا، اور اگر خدا کے لیے نہیں ہوا تو وہ گناہ ہوگا۔ لیکن اس میں ایک اور لیول بنتا ہے، وہ یہ ہے کہ خدا نے ہمیں جو خلق کیا ہے تو ہماری حیثیت بیج کی مانند ہے، جس کو ڈیولپ ہونا ہے اور ایک درخت میں تبدیل ہونا ہے۔ اس پروسیس کو ہم تزکیہ نفس کہتے ہیں، تزکیہ نفس۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، اس کو خدا متعالی نے 11 قسمیں کھا کر کہا ہے کہ یہ کامیاب ہوگا وہ جو تزکیہ نفس کرے گا۔ ہر وہ عمل جو انسان کو تزکیہ نفس میں مدد دے وہ نیکی ہے، ہر وہ عمل جو انسان بنے اس کا مطلب ہے وہ گناہ ہے۔ گناہ کیا ہے؟ وہ عمل ہے جو انسان ڈیولپ ہونے سے روک لیتا ہے یا پیچھے پھینک دیتا ہے۔ تو مثلا اگر میں نعوذ باللہ تعالیٰ کبھی جھوٹ بولوں تو جو میں ترقی کے راستے پر تھا وہ رک گیا، بلکہ شاید پیچھے چلا گیا۔ یہ گناہ کا تصور ہمارے وجود کے اگینسٹ ہے، یعنی بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہمارے وجود میں پانی کی ضرورت ہے، تو اگر میں پانی نہ پیوں اور مثال کے طور پر خدا نہ کرے نعوذ باللہ تیزاب پی لوں تو یہ میرے بدن کے لیے گناہ ہو گیا۔ اسی طرح مثلا کوئی ایسی کھانا کھا لوں کہ جو بدن کو نقصان پہنچائے تو بدن کے لیے گناہ ہے، صحیح ہے؟ تو ہماری روح بھی ہے، اس کی ایک ڈیولپمنٹ ہے، ہر وہ کام جو روح کے موافق ہو اس کی ڈیولپمنٹ میں وہ کام نیکی ہوگی، ورنہ وہ گناہ میں تبدیل ہو جائے گی۔ اس طرح کئی لیولز بنا سکتے ہیں۔ لکھا ہے کہ کروڑوں روپے خرچ ہونے کے بعد ملت کا، قوم کا رزلٹ کیا ہے؟ یہی ہم اور وہی بندہ۔ اگر مثلا میں جملہ لکھتا تو میں کروڑوں روپے نہ لکھتا، جس میں اورینٹیشن مال ہے، میں کروڑوں جانیں لکھتا، کروڑوں ورکنگ آورز لکھتا، کہ بھئی اگر ایک تقریر ہو رہی ہوتی ہے اس میں 300 لوگ شرکت کرتے ہیں تو 300، اور 1 گھنٹے کی تقریر ہو تو 300 ورکنگ آورز اس کے اندر لگ جاتے ہیں۔ تو مثلا کروڑوں گھنٹے لگے تو کیا نتیجہ نکلا؟ اصل میں یہ جو پروڈکٹیوٹی کا مسئلہ ہے کہ بھئی میں نے اتنا پیسہ لگایا، رزلٹ کیا نکلا، اتنے گھنٹے لگائے، رزلٹ کیا نکلا، یہ پروڈکٹیوٹی کا مسئلہ اس کے لیے ہے جس کا پروڈکٹیوٹی ٹارگٹ ہو۔ اگر پروڈکٹیوٹی ٹارگٹ ہی نہیں ہے تو پھر کیا ٹارگٹ ہے؟ رسم، ایک رسم ہے جو پوری ہونی ہے۔
پروڈکٹیوٹی ٹارگٹ ہے کیا؟ نہیں. تو اس کو اس سے کوئی غرض ہی نہیں ہے کہ کیا نتیجہ نکلا. اس کے نزدیک نتیجہ یہی ہے کہ پروگرام ہو گیا، ختم. ایک آدمی کے نزدیک ٹارگٹ یہ ہے کہ مجھے ہر مہینے ایک تنخواہ ملے. میں دوبارہ ایک مثال دے رہا ہوں. میں ایک دوست ہیں، انہوں نے مجھے فون کیا ایک دفعہ انٹیریئر اسٹینٹ سے. انہوں نے کہا آصف یہ جو ہماری تنخواہیں ہیں یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ تو میں نے کہا کہ بھائی حرام کا شبہ کیوں آ رہا ہے؟ اس نے کہا اس لیے آ رہا ہے کہ آفس میں ایک اٹینڈنس لگانی ہوتی ہے، اس کا جو رجسٹر جس کمرے میں ہے وہ 9 بجے کھلتا ہے اور 10 بجے بند ہو جاتا ہے. ہماری جو ساری جاب ہے وہ یہ کہ ہم 9 بجے وہاں پہنچ جائیں، آدھے پونے گھنٹے وہاں بیٹھیں، اٹینڈنس لگائیں اور گھر چلے جائیں. یہ ہماری جاب ہے. اسی پہ ساری رپورٹس بن رہی ہیں، اسی پہ ساری انکریمنٹ کے کلیمز ہو رہے ہیں اور اسی پہ ساری پروموشنز مل رہی ہیں اور کوئی کام نہیں ہے. اور کم سے کم بھی اس نے کہا کہ مولانا کم سے کم بھی میرا جو کولیگز اور اسٹاف ہے کم سے کم بھی 25-30 افراد تو اسی آفس کے اندر ہے ایک کمرے کے. ان کا ٹارگٹ پروڈکٹیوٹی ہے؟ نہیں. ان کا ٹارگٹ تنخواہ ہے. وہ مل رہی ہے نہیں مل رہی؟ مل رہی ہے. پروموشنز ہو رہی ہیں، پریویلیجز مل رہی ہیں اور کوئی ٹارگٹ نہیں ہے. یہی دین میں لوگ کر رہے ہیں. یہی لوگ دین میں کر رہے ہیں. معذرت کے ساتھ چلو لوگ تو کرنا ہے. میں نے اور آپ نے جو آخری 5-10 دن نمازیں پڑھی اس کا ٹارگٹ پروڈکٹیوٹی تھا. اگر پروڈکٹیوٹی ٹارگٹ ہوتا تو ہر نماز کے بعد یہ نہ پوچھتے کہ اس نماز سے میں نے حاصل کیا کیا. ہم نے دین میں پروڈکٹیوٹی کو ٹارگٹ کب بنایا؟ ہم لوگ رسم کے نام پہ چلا رہے ہیں دین کو. جو شخص رسم کے نام پہ چلاتا ہے پروڈکٹیوٹی ٹارگٹ نہیں ہوتا. ہونا یہ ٹارگٹ ہے. مجلس ہو جائے، مسجد بن جائے، فلاں کام ہو جائے. کیوں؟ کیا فائدہ ہوا؟ وہ ٹارگٹ نہیں. اچھا اب یہ مکس اپ نہ ہو کہ ایک دفعہ ہم کہتے ہیں ہم خدا کے لیے کام کریں گے نتیجہ کچھ بھی ہو. اس میں خدا ٹارگٹ ہوتا ہے، رسم ٹارگٹ نہیں ہوتی. خدا ٹارگٹ ہوتا ہے کم از کم. بہت ساری دینداری کے کاموں میں خدا بھی ٹارگٹ نہیں ہو پا رہا. تو مشکل وہاں پر ہے ہماری. لکھا ہے کہ خدا کے مظہر صرف آل محمد ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد. ان کے علاوہ کوئی اور کیسے خدا کا مظہر بن سکتا ہے؟ ہاں یہاں پہ جو سادہ سا ایک فرق ہے وہ مظہر لفظ کے اندر. مظہر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس کے ذریعے سے ظہور ہو، جس کے ذریعے سے ظاہر ہو کوئی چیز. صحیح. تو مثلا خدا کا ایک وہ مظہر ہے جو تمام صفات کا مظہر ہے، وہ نبی اور اولاد نبی ہے بس، اور کوئی نہیں. ایک دفعہ خدا کی نشانی ہے، مظہر ہے چھوٹے لیول کے اوپر. پھر معذرت کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں، برا نہیں مانیے گا، پودا بھی ہے. پودا بھی خدا کا ایک مظہر ہے، خدا کی نشانی ہے. آیہ کریمہ سوچیے گا، یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ. پہلے آیات کی نشانی کرتے ہیں زکیہم ویعلمہم الکتاب. پہلے آیات کی تلاوت کرتے ہیں، آیات کو پڑھتے ہیں لوگوں کے سامنے، پھر تزکیہ کرتے ہیں، پھر کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. وہ پہلی آیات کون سی تھی؟ پھر کتاب بعد میں آئی ہے. تو پہلی والی جو آیات تھیں وہ کیا تھیں؟ یہ کائنات ہے، یہ خدا کی نشانی ہے، یہ خدا کی نشانی ہے جن کو ہم آیات کہتے ہیں. یہ سب آیات خدا کا مظہر ہیں چھوٹی سی سطح پہ. اب اس میں دیکھیے، جس دن آپ نے اور میں نے سچ بولا تو ہم کس بات میں خدا کے مظہر ہوئے؟ سچائی میں. مظہر تام ہوئے؟ مظہر کامل ہوئے؟ نہیں نہیں نہیں، اتنے سے، کیونکہ ابھی صرف سچ بولا. تو جو جتنا خدا کی صفات کو اپنے اندر ریفلیکٹ کرتا چلا جائے گا اس کی مظہریت بڑھتی چلی جائے گی. اور میں نے عرض کیا مظہر تام و کمال نبی اور اولاد نبی کے اندر ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ جو خدا تعالیٰ نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، یہ خلیفہ کس چیز میں ہے؟ خلیفہ جانشین کس چیز میں؟ صفات میں ہے، صفات خدا کے اندر جانشین ہے۔ تو وہ آپ بھی اگر جانشینی کو بڑھانا چاہتے ہیں اپنے اندر تو آپ صفات الہیہ کے اندر اپنے آپ کو بہتر بنائیں، آپ کی جانشینی بنتی جاتی ہے۔ پھر وہ جانشینی ایک دفعہ نبوت ہوتی ہے، امامت ہوتی ہے، وہ ظاہر اعلیٰ پائی کی۔ اچھا وہ پھر آپ سے میں پوچھ لوں گا، اب میں پوچھ لوں گا پھر آپ سے۔ لکھا ہے خواتین کی ذمہ داریاں دین اور بچوں کی تربیت کے لحاظ سے رہنمائی فرمائیں۔ میرا اپنے خیال ہے جو مجھے ابھی تک سمجھ پہ آیا، میں تھوڑا سا اس سوال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے عرض کر دوں۔ میرا خیال ہے خدا نے کائنات کے بہت سارے ایسے کام جو اصلی ترین کام نہیں تھے وہ مردوں کو دے دیے، اور کائنات کا جو اصلی ترین کام تھا وہ اس کو دیا جس کو باقی کاموں سے فارغ کر دیا تھا، اور وہ عورت تھی۔ ہدف خلقت معاش ہے؟ نہیں، کس کو دیے؟ مرد کو۔ ہدف خلقت جنگ ہے؟ نہیں، کس کو دیے؟ مرد کو۔ ہدف خلقت تربیت ہے، کس کو دیے؟ عورت کو۔ اس کو معاش اور جنگ نہیں دی کہ تم وہ کرو جو ہدف خلقت ہے، اور خدا نے اپنے پاکیزہ ترین انسانوں کو اس کام کے لیے ڈیووٹ کیا ہوا ہے۔ انبیاء کو جنگوں کے لیے نہیں بھیجتا، انبیاء کو تزکیے کے لیے بھیجتا ہے، جیسے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا۔ تو عورت کا جو اصل ذمہ داری ہے، اصل کی ذمہ داری ہے، وہ بچوں کی تربیت ہے، اور تربیت کس بارے میں ہے؟ اللہ کی صفتوں کو بچوں کے اندر آسانی سے بھیجنا، کہ بچے خدا کی صفت کو اپنے اندر حاصل کر سکیں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ کیا دین اور دنیا کو بیلنس کر کے چل سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اگر ہاں تو بنیادی اصول بیان کریں۔ سب سے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا، ہمارے ہاں دو اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں۔ مائنڈ فلنس، آپ اسپیکر دیکھنے یہاں نہیں آئے تھے، صحیح؟ ہمارے یہاں دو اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں، ایک کو ہم کہتے ہیں عدل، ایک کو ہم کہتے ہیں انصاف۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ میرا خیال میں آواز آ جائے گی لوگوں کو، میرا خیال میں آ جائے گی، میرے خیال میں آ جائے گی۔ دو اصطلاح ہمارے پاس، ایک ہے عدل اور ایک ہے انصاف۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، انصاف کی زیادہ فضیلت ہے یا عدل کی؟ ہاں، آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا آپ انصاف کا مطلب کیا لے رہے ہیں، انصاف کا مطلب کیا لے رہے ہیں۔ اب دیکھیے یہ تھوڑا سا مشکل ہو گیا تھا، اب آسان کرتا ہوں۔ عدل کی زیادہ فضیلت ہے یا مساوات کی؟ مساوات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سب کو ایک جیسا، اور خدا کا نظام سب کو ایک جیسا پر ہے یا عدل پر ہے؟ عدل پر ہے، عدل پر ہے، صحیح ہے۔ دین اور دنیا بیلنس کیسے ہوگی؟ بیلنس کا مطلب کیا ہے؟ اگر بیلنس کا مطلب ہے ہر ایک کو اس کا حق دینا، ہاں یہ پاسبل ہے۔ اگر بیلنس کا مطلب ہے جتنا دین اتنی دنیا، یہ غلط ہے۔ جو بیلنس ہم لوگ اپنے ذہنوں میں لاتے ہیں، اگر میں آپ سے کہوں بیلنس تو آپ کے ذہن میں یوں آئے گا ایک بیلنس، صحیح۔ اگر اس کا مطلب یہ جتنا دین اتنی دنیا، پھر غلط ہے، پھر غلط ہے، کیونکہ آخرت ہمیشہ دنیا کے اوپر فضیلت رکھتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر دنیا کی حیثیت خدا کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کافروں کو نہ دیتا۔ اگر دنیا کی حیثیت خدا کے نزدیک
مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کافروں کو نہ دیتا، اپنے دشمنوں کو نہ دیتا، لیکن اس نے اپنے دشمنوں کو دی ہے۔ تو یہ بیلنس کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ بیلنس کا بہت آسان راستہ ہے، بیلنس کا بہت آسان راستہ امیر المومنین کا ایک فرمان ہے، درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ امام نے ایک فرمان میں یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ انما الدنیا دار و مجازن، دنیا حقیقت نہیں ہے، یہ خیال ہے، مجاز ہے۔ وَأَنَّ الْآخِرَةَ دَارُ قَرَارٍ، آخرت ہمیشہ کی ہے، وہ مقر ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے۔ بس یہ دنیا مجاز ہے اور وہ آخرت دار قرار ہے۔ فَخُذُوا مِن مَمَرِّكُمْ لِمَقَرِّكُمْ، تو تم گزرنے کی جگہ سے زیادہ راہ اٹھاؤ اس جگہ کے لیے جہاں تم نے ہمیشہ رہنا ہے۔ یہ بیلنس ہے کہ کوئی دنیا میں کمائے، دنیا میں محنت کرے، دنیا میں سب کچھ کرے، کیوں؟ تاکہ یہاں سے زیادہ راہ اٹھائے اس دنیا کے لیے جہاں پر اس نے رہنا ہے۔ اگر کوئی یہ کرے، یہ ٹرو بیلنس ہے۔ باقی سب وبال جان ہے، سب وبال جان۔ ایک روایت 2-3 دن پہلے میں نے پڑھی، آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ مولا چھٹے سرکار سے درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ۔ اچھا، یہ برسبیل تذکرہ عرض کر رہا ہوں کہ مولا کے ہر فرمان کو میں کہہ سکتا ہوں کہ نبی نے فرمایا، چونکہ انہوں نے خود فرمایا کہ ہم جو فرمان کہیں گے وہ ہم نے اپنے نبی سے سن کے فرمایا۔ تو امام نے اس روایت کی سند دی بھی ہے کہ میں نے جو کچھ کہنا ہے وہ میں نے اپنے والد سے سنا ہے، اور انہوں نے اپنے والد سے سنا۔ انہوں نے تو یہ نہ کہے کوئی کہ چھٹے امام کا فرمان نبی کا فرمان نہیں ہے، نہیں، ان کا فرمان نبی کا فرمان، کیونکہ وہ سندیت دے چکے ہیں پہلے، صحیح ہے۔ تو امام نے فرمایا ہر وہ عمارت جو ضرورت سے زیادہ ہو وہ آخرت میں وبال جان ہے۔ ہر وہ عمارت جو ضرورت سے زیادہ ہو وہ آخرت میں وبال جان ہے۔ میں 5 گھر یہاں بنا لوں گا، ضرورت کتنے کی تھی؟ 1 2 3 وبال جان ہے، 3 وبال جان۔ کیوں؟ چونکہ ہدف یہاں بنانا نہیں تھا، ہدف وہاں بنانا تھا۔ یہ بیلنس ہے، یہ بیلنس۔ آخری اس سلسلے میں عرض کر دوں، اللہ کے نبی کو کسی نے گوشت دیا تحفے میں کھانے کے لیے، اللہ کے نبی نے وہ اپنے امہات مومنین میں سے کسی ایک کے گھر بھجوایا اور کہا کہ صدقہ کریں پھر ہم کھائیں گے۔ تشریف لائے، انہوں نے صدقہ کیا، اللہ کے نبی نے پوچھا صدقہ کیا؟ انہوں نے کہا ہاں صدقہ کیا اور کچھ بچ گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو صدقہ کیا وہی بچ گیا ہے۔ یہ بیلنس ہے، یہ بیلنس ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے کہا کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے، ظلم کا نہیں۔ ہمارے ملک میں غریبوں کے اوپر بہت ظلم ہو رہا ہے، اس میں ہماری اور علماء کی کیا ذمہ داری؟ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ میں نے عرض کیا کہ آپ اور میں ایک دفعہ بہت بڑی خرابی کو دور کرنا چاہتے ہیں، اس میں اپنے آپ کو ناتوان دیکھتے ہیں، طاقت نہیں ہے ہمارے پاس، لیکن میں آپ سے پوچھوں گا کیا ہم کسی چھوٹی خرابی کو بھی حل نہیں کر سکتے؟ تو جو غریبوں پہ ظلم باہر ہو رہا ہے، جو مجھے بہت برا لگ رہا ہے، یہ جب میں خود کرتا ہوں تو مجھے کیوں برا نہیں لگتا؟ میں ہمیشہ ان اربوں روپے کا تذکرہ کرتا ہوں جو کرپشن میں لوگ لوٹ گئے، اور جو میں خود 20 25 روپے کا کرپشن کرتا ہوں وہ کیوں برا نہیں لگتا؟ جس دن ہمیں یہ برا لگنے لگا، آپ قسم کھانے کو تیار ہوں اوپر والے کرپشن نہیں کر پائیں گے۔ یہ ہمیں جو کرپشن کر رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا کہ ہم ان کو بری الذمہ کر دیں، نہیں، بری الذمہ نہیں ہے، وہ خدا کے سامنے ان کو جواب دینا ہے، لیکن اگر ہمارا کوئی کردار ہو تو عزیزان محترم، ہمارا کردار اس کرپشن میں جو ہمارے سامنے ہے اس کو ہمیں صحیح کرنا ہوگا۔ مثال، آپ اپنے گھر کے اندر بیٹھے ہیں، آپ کو بجلی کا بل بھرنا ہوتا ہے، کتنے مستعد ہوتے ہیں آپ زیادہ لائٹیں بند کرنے میں؟ پبلک پراپرٹی میں بیٹھے ہو، اتنے مستعد ہوں گے آپ؟ آپ کے اپنے گھر میں
اگر آپ کے گھر میں صوفے رکھے ہوں اور میں اس میں سے تھوڑا سا کھرچنا شروع کروں، کتنا برا لگے گا آپ کو؟ پبلک پراپرٹی پہ اتنا برا لگتا ہے؟ یہ کرپشن نہیں ہے؟ یہ برا نہیں لگتا، کیوں؟ جب آپ کو یہ برا نہیں لگ رہا تو اوپر والوں کو اربوں روپے کھانا برا نہیں لگے گا۔ جس دن آپ کو اور مجھے وہ گندگی بری لگی جو ہم سڑکوں پہ پھیلا رہے ہیں، تو پھر پورا ملک صاف ہو جائے گا۔ مشکل ہماری بنی ہوئی ہے، اور یہ بھی ہے کہ ہم کیوں ایسے ہوئے، اس کی بھی وجہ ہے، لیکن بہرحال ابھی صرف اتنے حصے پہ رک جاتے ہیں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ انہوں نے اسی طرح کا ایک سوال کیا ہے کرپشن کے حوالے سے، میں نے اس کا جواب ابھی عرض کر دیا ہے۔ جس بات کی کوشش کریں وہ یہ کہ میں اور آپ اپنی زندگی سے چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو صحیح کر لیں۔ ایک میں کام کروا رہا تھا، وہاں کسی نے مجھے بتایا کہ جو کانٹریکٹر تمہارے لیے کام کر رہا ہے وہ تمہارے ساتھ فراڈ کر رہا ہے۔ تو میں نے اس سے پوچھا کتنے % فراڈ کر رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرا اندازہ یہ ہے کہ کم سے کم بھی 10 سے 15% یہ آپ کو فراڈ میں نقصان پہنچا رہا ہے۔ تو معذرت چاہتا ہوں، میں نے اس سے کہا کہ یہ کرنے دو، اس سے زیادہ میں خدا کے ساتھ کر رہا ہوں گا۔ ہماری نمازوں میں کرپشن نہیں ہے؟ تم دوسرے کا 15% میرے منہ پہ لا کے رکھ رہے ہو، میں اپنی نماز میں 70% کرپشن کر رہا ہوں۔ تو بھائی آپ کہاں سے دوسروں کو صحیح کر پائیں گے؟ پہلے اپنے آپ کو صحیح کرو۔ ہاں، میں نہیں کہہ رہا کہ اوپر والے بری الذمہ ان کو چھوڑ دیں، نہیں، ان کو خدا پکڑے گا، ہم نے بھی ان کا مقابلہ کرنا ہے، لیکن وہ مقابلہ شروع یہاں سے ہوگا، اوپر سے شروع نہیں ہوگا۔ اس کو ہمیں یہاں سے صحیح کرنا پڑے گا، پھر خدا اچھوں کو ہم پر حکومت دے گا، اور جب تک ہم یہ نیچے نہیں کریں گے خدا ہمیشہ بروں کو ہم پہ حکومت دے گا۔ لکھا ہے ہماری قوم میں بہت باشعور ہیں مگر ہم یکجا نہیں ہیں، نیکی سچائی صرف اپنے گھروں تک رہ گئی ہے۔ واقعاً یعنی یہ بڑی اچھی خبر ہے اگر کوئی مجھے یہ سنائے کہ نیکی سچائی گھروں تک رہ گئی ہے، یہ ہے کیا واقعاً؟ کاش ایسا ہوتا۔ ہم محلے، گھر یا ملک کے لوگوں کو کچھ سمجھتے نہیں، کیسے ہم اپنے لوگوں کو، جینے والوں کو پڑھائیں گے؟ ہمارے اعمال میں سچائی نہیں۔ بس جو جواب تھا وہ انہوں نے خود ہی دے دیا۔ اگر ہمارے گھروں میں سچائی ہوتی، آپ یقین مانو پھر مسئلہ ہی نہیں تھا، پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ اگر ہم گھروں میں دیانت دار ہوتے پھر مسئلہ نہیں تھا ہمیں، پھر ہم باقی سنبھال لیتے۔ پرابلم یہاں پر ہے کہ جس میں ہمیں دیندار ہو جانا چاہیے تھا اس میں نہیں ہے، باقی تو بات کا مسئلہ۔ مثلا کوئی یہ کہے کہ بھائی مولانا یہ لوگ جو حج پہ جاتے ہیں نا، یہ ایسے ہی جاتے ہیں، ایسے ہی آ جاتے ہیں، ان کے حج قبول نہیں ہے، تو میں اس سے کہوں گا تمہاری نمازیں بھی ایسی ہی ہیں، تمہارا قرآن پڑھنا بھی ایسے ہی ہے، حاجیوں کو کیوں برا کہہ رہے ہو؟ اپنی نماز کو دیکھ لو، وہ زندگی میں ایک دفعہ غلط کر رہا ہے، تم تو ہر روز کر رہے ہو۔ تو عزیزان محترم، جو غلط ہے وہ 100% غلط ہے، اس کو ہم صحیح نہیں کہہ رہے، لیکن یہ مجھے پتا ہے کہ اگر ہمیں صحیح کرنا ہے تو ہمیں صحیح یہاں سے شروع کرنا پڑے گا، اور اگر ہم یہاں سے کہیں ہم صحیح نہیں کریں گے اوپر سے صحیح ہو جائے گا، اوپر سے کبھی صحیح نہیں ہوگا، کنفرم کہہ رہا ہوں کبھی صحیح نہیں ہوگا۔ چاہتا ہوں درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ لکھا ہے، اب ظاہر موضوع سے باہر ہے یہ، لیکن اپنی اولاد پہ دینی معاملات میں کس حد تک جبر کیا جا سکتا ہے، کس حد تک آزاد چھوڑا جا سکتا ہے؟ میں اس معاملے میں اس بات کا قائل ہوں، شاید تھوڑا سا ایکسٹریمسٹ ہوں اس معاملے میں، وہ یہ کہ جبر بالکل نہیں کرنا ہے۔ میں اپنے طور پہ قائل ہوں، مجھے جبر بالکل نہیں کرنا ہے۔ ہاں، مجھے اس کے ہر سوال کا جواب دینا ہے عقل سے، دین کی روشنی۔ مثلا اگر وہ مجھ سے کہے کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا، میں جبر نہیں کروں گا، لیکن میں اس سے کہوں گا کہ تم یہ طے کر لو کہ تم نے نہیں پڑھنا ہے، تو عقل سے تمہارے پاس دلیل ہونی چاہیے، تمہارے پاس کوئی دلیل ہونی چاہیے۔ اگر تم یہ کہو کیوں پڑھنا ہے، وہ دلیل میں تمہیں دے سکتا ہوں۔ تم یہ بتا دو تم نے نہیں پڑھنا ہے، تمہاری دلیل کیا ہے؟ ہاں، میں جبر نہیں کروں گا، لیکن میں اسے چاہوں گا کہ وہ تمام معاملات کو عقل کی روشنی میں انجام دے،
اور میرے ساتھ دین کے معاملے میں گفتگو کریں. اور یہ کام صرف اس صورت میں ہو سکے گا جب آپ اور ہماری اولاد، ہماری اور ہماری اولاد کے درمیان گفتگو کا چیپٹر کھلا رہے. اگر ہماری اولاد ہمیں، معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، بعض کاموں میں خود خدا کی مخالفت کرتا ہوا دیکھے اور ہم یہ کہیں کہ اب تم میرے کہنے پہ نماز پڑھو، تو وہ مجھ سے کہے گا جس طرح آپ نے کسی جگہ خدا کا حکم ٹالا تھا میں یہاں ٹالوں گا. آپ وہاں کیوں خدا کا حکم ٹال رہے ہو؟ اس لیے کہ آپ کا دل چاہتا ہے. میں یہاں پہ خدا کا حکم ٹالوں گا کیونکہ میرا دل چاہتا ہے. تم وہاں ختم کرو، میں یہاں پہ صحیح کروں گا. تو پہلے اپنے آپ کو مجھے صحیح کرنا ہے، اس کے بعد اپنی اولاد کو دین کی دعوت دینی ہے، اور دعوت دینے میں تفہیم کرنا ہے سب سے پہلے کیوں یہ کرنا اہم ہے. اس کے بعد میں اس کے اوپر چھوڑ دوں گا کہ جس طرح مجھے عقل پکڑنے میں کچھ ٹائم لگا، شاید اس کو بھی عقل پکڑنے میں کچھ ٹائم لگے گا. انہوں نے لکھا ہے کہ میں پروفیسر ہوں اور کچھ لوگوں نے، بچیوں نے حجاب کرنا بند کر دیا. ان کو کیسے کنونس کرنا ہے ایک لیکچرر ہونے کے ناطے، شیعہ ٹیچر ہونے کے ناطے؟ ہاں، اس میں یہ تھا کہ جیسے ابھی بات ہوئی تھوڑی دیر پہلے، وہ یہ کہ ہمیں اس بات کو دیکھنا ہے کہ ہم عقل کے ذریعے سے دین کے حکم کو ثابت کیسے کر سکتے ہیں. مثلا اگر حجاب نہ ہو اور بے پردگی ہو تو میں اپنے آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ دنیا کا کون سا ماڈل مجھے قبول ہے؟ پوری دنیا میں اتنے ملک ہیں، ان سب نے حجاب نہیں کیا ہوا. ان میں سے کس کا ماڈل مجھے قبول ہے؟ وہ مجھے پن پوائنٹ کر دو کہ یہ ماڈل قبول ہے، تو پھر اس ماڈل کے اوپر ہم کام کریں گے. اور جو حجاب نہیں کر رہا ہوتا، میں اس سے پوچھتا ہوں کہ حجاب نہ کرنے کے جو کانسیکوینسز ہیں پھر وہ بھی قبول کر لو. مثلا اگر کوئی ہم سے کہے کہ بھئی آپ لوگ اتنا زیادہ سینسرشپ کرنا چاہتے ہیں ٹیلی ویژن کے اوپر، اس کے اوپر، اس کے اوپر، یہ صحیح نہیں ہے، تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، ان معاشروں کو آئیڈیل بنا لو جو سینسرشپ نہیں کر رہے. جب انہوں نے بے حیائی کو فروغ دیا تو وہ کہاں پہنچے؟ وہ ماڈل قبول ہے کیا؟ اگر وہ ماڈل قبول ہے پھر صحیح ہے، لیکن اگر وہ ماڈل قبول نہیں ہے اس کا مطلب ہے حجاب کے ماڈل کو سوچنا پڑے گا تمہیں. تو یہ لمبی گفتگو ہوگی، میں اب اس کے اندر نہیں جاؤں گا. اب آپ کو مزید زحمت بھی نہ دیں، کیونکہ مائک تو میں نے بند کروا لیا تھا، لیکن اب اے سی بھی بند ہو جائیں تو پھر وہ آپ کے لیے زحمت ہو سکتی ہے، اور ٹائم میرے خیال میں کافی ہو گیا ہے. یہ چند سوال رہ گئے، انشاءاللہ خدا نے چاہا تو میں کبھی ان کو جواب دینے کی کوشش کروں گا، وہ آپ تک پہنچا دیں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. بڑی عنایت ہے آغا صاحب کی اور آپ سب کی. اب میں زیادہ وقت نہیں لوں گا اور آپ سب سے گزارش کروں گا کہ ریفریشمنٹ لگ چکی ہے، آپ عنایت فرمائیں، ریفریشمنٹ لے لیں، اور جن کے سوالات ہیں رہ گئے ہیں وہ پھر آغا صاحب سے پوچھتا ہوں میں.